اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم قربانی عید قربان کے حوالے سے جو جتنے بھی شارٹ آنسر کویشچن ہیں، جو بھی سوالات ہیں، ان کو ہم ان شارٹ ڈسکس کریں گے۔ ان ڈیٹیل لیکچر جو نا وہ آلریڈی میرے چینل کے اوپر پلے لسٹ میں ہیں، اور آج شارٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ عید قربان کو سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو عید قربان ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک بہت بڑی یاد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ذات نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ذات نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب وہ بیٹا جوان ہوا، 10-12 سال کی عمر کو پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا بنا، اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے قابل ہوا، اور آپ کے آگے پیچھے جب وہ بیٹا پھرتا تو آپ کا دل خوش ہو جاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ذات نے دیکھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس بچے کی بہت زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو، جس کی محبت تیرے دل میں بہت زیادہ ہے، تو بوڑھا ہے، یہ تیرا بچہ جوان ہے، اس کو میری خاطر، میری پیروی، میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے میرے رضا میں اس کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچے کو ذبح، یعنی کہ ایک قسم کا کر دیا۔ جب ذبح کرنے لگے تو اللہ کی، کیونکہ یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، تو وہ بچے کی جگہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو بیسیکل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بچے کو ذبح کیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل تھا کہ بچے کی ذبح، وہ مینڈا جانور ذبح ہو گیا۔ تو اس قربانی کی وجہ سے اس عید قربان کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام کس بنیاد پر بنایا؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا، وہ قربانیوں سے بھرپور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں لی، تو ہر آزمائش پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 نمبر لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ جب ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ ذات نے پھر انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ 5 انعامات، جس کا قرآن میں ذکر ہے، عطا کیے۔ نمبر 1 کہ ابراہیم اپنے رب سے وفا کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 3 ابراہیم اپنے رب کا خلیل ہے۔ اور نمبر 4 ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ڈالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر مکمل پورا اترے۔ اس کامیابی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ذات نے اس دنیا کا امام بنا دیا۔ جب امام بنا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد بھی کیا میرے بعد امام بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ذات نے کہا کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذات نے یہ کلیئر کٹ فرما دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی اللہ کا نیک پیغمبر ہے تو وہ جس طرح آزمائشوں کی زندگی کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہوا ہے، اور اس کی اولاد جو ہے نا، وہ اس طرح آزمائشوں کی زندگی نہ کاٹے، اور جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبروں کے ذریعے نازل کی ہے ان کے اوپر عمل نہ کرے، تو وہ صرف خالی نسبت ہونے کی وجہ سے یا پیغمبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جائے۔ یہ کرائٹیریا جو ہے قرآن نے اس کی مکمل طور پر نفی کر دیا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذات نے کلیئر کٹ کر دیا کہ اولاد اور امت کو تبھی فائدہ ہوگا جب اولاد اور امت بھی انبیاء کرام کے طریقوں پر چلیں گے، یا ان کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ان کے اوپر عمل کریں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ حج کی قربانی اور عید قربان کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سنت ابراہیمی کے طور پر تو یہ جو قربانی ہے نا، یہ اصل میں حج کے موقع پر تھی، اور حج کے موقع پر بھی جب کوئی بندہ حج تمتع یا حج قران کرے، یعنی کہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حاصل کرے، تو وہ اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزے جب وہ گھر واپس آئے گا تب۔ تو اب جو لوگ حج کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ ذات نے ان کو گفٹ کے طور پر عید قربان کی قربانی کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یعنی کہ جو لوگ حج کو نہیں جا سکے پھر وہ جہاں کہیں بھی ہو پورے ملک میں عید قربان کی قربانی کر لیں۔ تو حج کی قربانی تو یہ واجب ہے، فرض ہے، اور عید قربان کی قربانی جو ہے نا، وہ اس وقت امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، اہل سنت اور اہل شیعہ کے نزدیک۔ حنفیوں کے نزدیک عید قربان کی قربانی یہ واجب ہے۔ جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، کیا عید قربان کی قربانی کرنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے؟
देखिए जो हाजी है ना, उनके ऊपर तो ये फ़र्ज़ है, उनकी इहराम की बंदियों का हिस्सा है कि वो इहराम बाँधने से लेकर अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक, ना वो अपने जिस्म से बाल मूव करेंगे, ना नाखून, ना बाल काटेंगे, इवन अपनी बीवी से हम बिस्तरी भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जो गैर हाजी है, जिसने ईद कुर्बान की कुर्बानी करनी है, वो जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ जाएगा, उस वक़्त से लेकर अपना जानवर ज़िबा होने तक वो भी अपने जिस्म से बाल, नाखून वगैरह नहीं काटेगा। लेकिन जिसने ईद कुर्बानी करनी है, ज़ाहिर है वो एक कुर्बानी जो है ना, वो पूरे घर की तरफ से करेगा, ठीक है। तो फिर पूरे घर में जितने बालिग अफ़राद होंगे, वो भी बाल, नाखून नहीं काटेंगे ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर अपना जानवर ज़िबा होने तक। जानवर ज़िबा हो जाएगा जब ईद कुर्बान वालों का या हाजी का, तो उसके बाद वो बाल, नाखून वगैरह काट लेगा। गरीब बंदा जो कुर्बानी नहीं कर सकता, वो कुर्बानी का मुकम्मल सवाब कैसे हासिल करे? देखिए एक सहाबी थे, बहुत गरीब थे, उनके पास एक दूध देने वाली बकरी थी। अब उनको कुर्बानी का शौक भी था, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही दूध देने वाली बकरी है, क्या मैं उसको अल्लाह की राह में ज़िबा कर दूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना करो, बल्कि ईद वाले दिन जब दूसरे लोग कुर्बानी कर रहे होंगे, तो अपने नाखून, बाल, मूंछें वगैरह कतरा लेना, अल्लाह ताला तुझे मुकम्मल कुर्बानी का सवाब अता फरमाएँगे। अब देखें कि जो हाजी है ना, वो जब उसका अपना जानवर ज़िबा होगा, उसके बाद ही अपने बाल, नाखून वगैरह काटेगा। इसी तरह जो जिसने ईद कुर्बान की कुर्बानी करनी है, वो भी जब उसका अपना जानवर ज़िबा होगा, उसके बाद ही अपने बाल, नाखून वगैरह काटेगा। लेकिन ये बंदा जिसने कुर्बानी नहीं करनी, ये भी ज़क्कम ज़ुल्हिज्जा का चाँद जब नज़र आ जाएगा, उस वक़्त से लेकर ईद वाले दिन जब ईदगाह में पहली कुर्बानी हो जाएगी, ज़ाहिर है इसके पास अपनी कुर्बानी तो है नहीं, तो जिस किसी ने भी पहली कुर्बानी कर ली, उसके बाद बाल, नाखून वगैरह साफ़ कर लेगा, यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर, अल्लाह ताला इसको भी मुकम्मल कुर्बानी का सवाब अता फरमा देंगे। हज के दिनों में इहराम की हालत में दम कब वाजिब होता है? देखिए एक सहाबी थे सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर, तो उनके बाल थे या ज़्यादा बड़े थे, तो उनमें जुएँ पड़ गईं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आपकी जुएँ आपको तकलीफ़ दे रही हैं? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी जुएँ तकलीफ़ दे रही हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अपना सर मुंडवा दो, और फिर आपके ऊपर दम वाजिब हो चुका है। तो ज़ाहिर है जब कोई बंदा सर मुंडवा दे, शेव करवा दे, ठीक है, नाखून वगैरह काट ले हालत इहराम में, तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। तो फिर एक बकरा हदूद हरम में ज़िबा करना होगा। अगर वो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखता, शरई उज़र की बुनियाद पर उसने ये काम किया है, तो फिर 3 रोज़े रखेगा, चाहे वो सऊदी अरब में रख ले या पाकिस्तान आकर रख ले। ये नहीं तो फिर 6 मसाकीन को खाना लेकर अनाज लेकर देगा, फ़ी मस्कीन को 2 किलो अनाज लेकर देने होंगे। तो ये जो हदूद हरम में कुर्बानी करनी है ना, दाम वाली कुर्बानी, इसका गोश्त वो बंदा खुद नहीं खाएगा, क्योंकि ये सदक़े की है, फिर सारा गरीबों में तक़सीम करना होगा। हज की कुर्बानी या दाम वाली कुर्बानी पाकिस्तान आकर कर सकते हैं? जी नहीं, ये आपने उधर हदूद हरम में ही करनी है, क्योंकि जो हज की कुर्बानी है, ये हज का हिस्सा है। सिर्फ़ एक फ़र्क है कि जो हज वाली कुर्बानी है ना, तो वो जो बंदा करेगा, वो उसका गोश्त खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी दे सकता है। अगर कुर्बानी की साथ नहीं रखता, तो फिर 3 रोज़े रखेगा, 10 रोज़े रखेगा, 3 उधर ही सऊदी अरब में, तो बाकी अपना इधर 7 अपने घर आकर रखेगा, ये 10 पूरे करेगा। लेकिन ये दाम वाली कुर्बानी है ना, वो जिसने कुर्बानी करनी है, क्योंकि वो एक सदका है, जुर्माना है, वो बंदा गोश्त खुद नहीं खा सकता, जिसने दाम वाली कुर्बानी करनी है, वो सारा का सारा गरीबों में तक़सीम करना होगा। अगर वो इस्तात नहीं रखता कुर्बानी की, गरीब है, तो फिर 3 रोज़े रखे, चाहे सऊदी अरब में रख ले, चाहे अपने घर में आकर रख ले। यहाँ 6 मसाकीन को अनाज लेकर दे दे, फ़ी मस्कीन को 2 किलो अनाज के हिसाब से। हाजियों को हज किरान या हज तमत्तु की कुर्बानी कर लेना काफ़ी है, ईद कुर्बान की कुर्बानी भी अलग से करनी होगी? देखिए किसी भी सही हदीस में या किसी सहाबी के अमल से या खुलफाए राशिदीन के अमल से, मेरे इल्म की हद तक तो ये बात मुझे नहीं, अब तक मैंने स्टडी नहीं की या मेरे इल्म तक है, या मैंने किसी स्कॉलर से सुनी हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान की कुर्बानी अलग से की हो और हज की कुर्बानी अलग से की हो। ठीक है ना? जो बंदा हज के लिए जा रहा है, वो कुर्बानी से बड़ा काम कर रहा है, हज ज़ाहिर है, ठीक है। तो ये हनफियों के नज़दीक है, हनफियों के नज़दीक, क्योंकि ईद कुर्बानी कुर्बानी वाजिब है, तो वो कहते हैं कि जो बंदा हाजी है, वो हाजी की कुर्बानी कर रहा है कि उसने हज तमत्तु या हज क़िरान किया है, तो उसने एक क्योंकि फ़ायदा उठाया एक सफ़र में हज के साथ उम्रे का, तो ये उसके ऊपर वाजिब है, पेनल्टी के तौर पर ये फ़र्ज़ है, ये तो उसने करनी है। लेकिन अगर वो साबित इस्तात है, तो उसके ऊपर कुर्बानी ईद कुर्बान वाली भी वाजिब है, अगर करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। ये हनफियों के नज़दीक है। हाँ, हम ये कह देंगे अगर कोई बंदा फ़ज़ीलत के तौर पर करना चाहता है ना, जिसके पास माल दौलत है, तो वो हज की कुर्बानी भी करे, ठीक है, और ईद कुर्बान की कुर्बानी भी करे अलग से, तो ज़रूर करे फ़ज़ीलत के तौर पर। लेकिन हनफियों के नज़दीक अगर वो नहीं करेगा इस्तात होने के बावजूद, तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि हनफियों के नज़दीक ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है, हज की कुर्बानी वैसे ही फ़र्ज़ है, क्योंकि आपने हज तमत्तु या हज क़िरान किया है, तो वो आपके ऊपर फ़र्ज़ थी। तो आप अगर ईद कुर्बानी नहीं करते, तो वो गुनहगार होंगे हनफियों के नज़दीक। लेकिन ईद कुर्बानी जो है ना, वो हनफियों के अलावा बाकी तमाम उम्मत के नज़दीक सुनते हैं मौक़दा है।
ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت بتا دیں۔ دیکھیں سب سے بڑی تو اس میں یہ جو مسلمانوں کی بہت بڑی بات ہے، حج کی بات، قربانی کی عبادت۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال باقی سارا سال میں کیے ہوئے اعمال سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ اس میں رمضان المبارک بھی آ گیا کہ رمضان المبارک میں بھی نیک عمل کا وہ ثواب نہیں ہے جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا جو بندہ جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی راہ میں وہ بھی ان 10 دنوں سے نہیں بڑھ سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف وہی بڑھ سکتا ہے جو جہاد کے لیے جائے، اپنی مال جان سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یعنی کہ شہید ہو جائے۔ جو جنگ کے لیے جائے لیکن شہید نہ ہو، غازی بن کے واپس آئے، وہ بھی ان 10 دنوں کے میں نیک اعمال سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے علاوہ جو نا وہ 9 ذوالحجہ کو روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور آئندہ۔ اس کے علاوہ 10 ذوالحجہ کو مسلمانوں کی عید ہے۔ تو ذوالحجہ کے مہینے کی بہت فضیلت ہے اسلام میں۔ 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے اور دن کی فضیلت بتا دیں، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا کبیرہ؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا۔ لیکن اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ جو ہے نا میرے بھائیوں وہ توبہ اصلاح سے ہی معاف ہوں گے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا یہ ہے ہی کبیرہ۔ جھوٹ بولنا، دغا بازی، جھوٹ، فریب، زنا، سود، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ صرف توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے سے ہی معاف ہوں گے، یہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے نا اس سے یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر آنے والا ایک جو جمعہ پڑھتا ہے اور اس کے 2 جمعوں کے درمیان جو ہفتہ ہے باقی 6 دن ہے، اس میں اگر وہ کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس کے باقی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب ایک بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے دوسرے جمعے میں کے درمیان جھوٹ بول لیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھے بیچ میں اس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تو کبیرہ گناہ اپنی توبہ اور اصلاح سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ نیک اعمال کرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ وضو کرتا ہے وضو کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ، کبیرہ صرف توبہ اور اپنی اصلاح سے ہی معاف ہوں گے۔ حاجیوں کے اوپر یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے یا نہیں، اور یہ سعودی عرب کے طریقے مطابق رکھا جائے یا اپنے اپنے ملک کے طریقے مطابق؟ دیکھیں صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ گویا آپ روزے سے ہیں یا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، پی لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حاجی کے اوپر 9 ذوالحجہ کا روزہ نہیں ہے۔ اب یہ سعودی عرب کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملک کے مطابق؟ تو اپنے اپنے ملک کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اب یہ سعودی عرب والے کہتے ہیں کیونکہ 9 ذوالحجہ کا دن سعودی عرب میں ہوتا ہے تو سعودی عرب کے مطابق رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو یہ تو ہمارے پاس ریئل ڈیٹا آج آیا ہے کوئی 60-50 سال تک انٹرنیٹ کی وجہ سے، سسٹم سیٹلائٹ کی وجہ سے، جبکہ آج سے جو اگر 300-400 سال پیچھے چلے جائیں تو کیسے پتہ چلتا تھا پاکستان میں رہنے والے کو کہ سعودیہ میں آج 9 ذوالحجہ روزہ رکھنا ہے؟ نہیں پتہ چلتا تھا نا۔ آج ہمارے پاس ریئل ڈیٹا موجود ہے نیٹ سیٹلائٹ کی وجہ سے۔ تو 1300-1400 سال سے جو لوگ اپنے اپنے ملکوں کی طریقے مطابق رکھتے آ رہے ہیں، ہم آج بھی اسی قانون کو فالو کریں گے۔ آج سعودی عرب والوں نے یہ رٹ لگائی ہے کیونکہ سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ ہوتا ہے تو اس کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ قرآن رمضان المبارک سعودی عرب میں نازل ہوا، رمضان کی تاغ راتوں میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا سعودی عرب میں۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ سعودی عرب میں نازل ہوا ہے رمضان المبارک میں آخری عشرے کی تاغ راتوں میں، تو لہٰذا سعودی عرب کی آخری عشرے کی تاغ رات کے مطابق جو ہے نا وہ آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو سعودی عرب کا اور پاکستان کا ایک دن کا فرق ہے، تو سعودی عرب کے تحت تو پاکستان میں تاغ رات آ ہی نہیں سکتی۔ پھر جب سعودی عرب کی تاغ رات ہوگی پاکستان کی جفت ہوگی، پاکستان کی تاغ ہوگی سعودی عرب کی جفت ہوگی۔ تو یہ آپ نے اپنے اپنے ملک کے مطابق ہی طریقوں کو ان معاملہ کو لے کر چلنا ہے، جیسے آج سے 1300-1400 سال پہلے تک لوگ چلتے آ رہے تھے۔ یہ نیٹ تو سیٹلائٹ سسٹم ہمارے پاس یہ 40-50 سال کی یہ نیو ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں ریئل ٹائم ڈیٹا کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ پہلے کیسے لوگوں کو پتہ چلتا تھا؟ تو اپنے اپنے ملک کے مطابق ہی چاند دیکھا جائے گا، اپنے اپنے ملک کے مطابق عید کی جائے گی، اپنے اپنے ملک کے مطابق ہی جو نا وہ ذوالحجہ اپنا رمضان کا آخری عشرے کی تاغ راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے گا، اپنے اپنے کے ملک کے طریقے کے مطابق 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا جائے گا۔
یوم عرفہ 9 ذوالحجہ ایام تشریق 10 11 12 13 ذوالحجہ کو پڑھی جانے والی تکبیرات کے الفاظ اور یہ کن کن موقعوں پر پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں الفاظ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ میجورٹی زیادہ تر یہی لوگ تکبیرات بلند کرتے ہیں. صرف اللہ اکبر کہہ دینا بھی یہ تکبیر ہے. اب کن کن موقع پر پڑھنی چاہیے؟ تو حضرت علی جو تھے نا وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی مغرب عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے. ابن عمر اور ابو ہریرہ بازار میں جاتے آتے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے. امام باقر سے ملتا ہے کہ وہ ان دنوں میں نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے. باقی اگر عید کی نماز پڑھنے جائیں واپس آئیں تب بھی آپ یہ تکبیرات کے الفاظ بلند کریں. ان دنوں میں اللہ کی تکبیر کو آپ نے بلند کرنا ہے. الفاظ مختلف ہیں، صرف اللہ اکبر کہہ دینا بھی تکبیر ہے. عید قربان کی قربانی اور حج کی قربانی سنت ہے یا کہ واجب؟ دیکھیں امت میں اتفاق ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک یہ عید قربان کی قربانی سنتے موقع ہے. احناف کے نزدیک یہ واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ کی طرف مت آئے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ایک وعید ہے تو لہٰذا عید قربان کی قربانی جو ہے نا واجب ہے. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد تھے تو وہ کبھی کبھار جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے. کئی لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں یعنی فرض نہ بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. تو خلفائے راشدین تو اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے تبھی وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے. کئی لوگ اس کو سنت واجب ہی نہ بنا لیں. تو اس لیے امت کا اتفاق ہے کہ یہ سنتے موقع ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہے نا حج کی قربانی جو ہے نا یہ تو فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. کیونکہ حج وہ بھی جب آپ حج کران کریں گے حج تمتع کریں گے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حاصل کریں گے تو یہ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے حج کی قربانی. باقی عید قربان کی قربانی یہ سنتے موقع ہے، حنفی کو نزدیک یہ واجب ہے. ایام تشریق کے معنی مفہوم بتا دیں. دیکھیں عرب کا یہ روایت تھا کہ جب وہ قربانی کرتے تھے نا 10 11 12 13 ذوالحجہ اور ان 3 دنوں میں ظاہر ان دنوں میں فریزر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے جس طرح ہم آج فریزر میں سٹور کر لیتے ہیں گوشت قربانی کر کے. تو وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ ان 3 دنوں میں قربانی کرتے اور قربانی کا گوشت دھوپ میں خشک کر لیتے. دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت میرے بھائیو چاہے آپ 6 سال بعد بھی پکائیں وہ سمجھے فریش کا فریش ہی ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریا بالکل ختم ہو جاتے ہیں. جو لوگ ہم فریزر میں گوشت سٹور کرتے ہیں نا اس میں بیکٹیریا ختم نہیں ہوتے، بیکٹیریا بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ 2 ماہ تک کھانا چاہیے زیادہ سے زیادہ. جو فریزر میں لگا ہوا گوشت ہے اس سے زیادہ کھائیں گے تو بیماری پیدا کرے گا. دھوپ میں جو کیا ہوا خشک گوشت ہے نا وہ چاہے آپ 6 سال بعد بھی اس کو پکائیں گے وہ بالکل فریش ہی رہے گا کیونکہ اس میں بیکٹیریا مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. فریج میں لگائیں گے گوشت بیکٹیریا بے ہوش ہوتے ہیں، دھوپ میں خشک کریں گے بیکٹیریا بالکل ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح اچار ہم ڈالتے ہیں، اچار خشک کر لیتے ہیں دھوپ میں آئل میں ڈال لیتے ہیں پھر اس کو بیکٹیریا نہیں ڈلے گا کبھی بھی چاہے 1000 سال تک یہ اچار پڑا رہے اس میں بیکٹیریا ڈلے گا ہی نہیں. تو اہل عرب کے ہاں یہ روایت تھا کہ وہ ظاہر قربانی کا گوشت بہت زیادہ ہوتا تھا. اس طرح پھر دھوپ میں خشک کرتے تھے 10 11 12 ان طریقوں میں وہ جو ہے قربانی کرتے وہ ساتھ میں دھوپ میں گوشت خشک کر لیتے تھے. اس طرح دھوپ میں گوشت خشک کرنے کے عمل کو ایام تشریق کہتے ہیں کہ وہ ان 3 دنوں میں 10 11 12 کے دنوں میں وہ نا دھوپ میں گوشت خشک کیا کرتے تھے قربانی کا سیفٹی کے لیے. قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونے کے لیے نصاب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا حساب زکوٰۃ والا نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہوگا. پھر ہی آپ کے پاس چاند رات کو بھی پیسے آ گئے ہیں قربانی کی استطاعت ہوگی آپ قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کے لیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہے جو عید کی 2 ماہ بعد نکلنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے میں پیسے دے سکتا ہوں تو آپ قرض اٹھا کر قربانی کر لیں اور جب 2 ماہ بعد آپ کی کمیٹی نکلے آپ اس کو پیسے واپس کر دیں آپ اس قرض کے. ٹھیک ہے. تو نصاب بس یہی ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے. تو بس پیسے ہیں تو قربانی آپ کر سکتے ہیں. اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی یا ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر دینا کافی ہے؟ دیکھیں ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے لیکن اسلام میں خاندان کہتے ہیں میاں بیوی اور بچے، یہ ایک خاندان ہے. اگر ایک ماں باپ ہیں ان کے 5 بچے ہیں 5 کنوارے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک خاندان سبع کیا جائے گا تو وہ 5 ہی مل کر صرف ایک قربانی کریں گے تو وہ ایک خاندان کی طرف سے کافی ہو جائے گی. لیکن اگر 5 میں سے ایک کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو جس کی شادی ہو گئی ہے وہ ایک علیحدہ خاندان ہے. 4 جو باقی بیٹے ہیں ماں باپ ایک خاندان اور جس کی شادی ہو گیا وہ الگ خاندان ہے ایک. ٹھیک ہے. اور اگر 5 کی شادی ہو گئی ہے تو وہ 5 الگ خاندان ہیں چاہے وہ 5 اپنی رقم اپنے باپ کو دیتے ہوں اور ان کا چولہا بھی ایک ہی ہو
علیحدہ علیحدہ نہ ہو, علیحدہ گھر نہ ہو, اکٹھے ہی رہتے ہوں, ایک ہی چولہا ہو, ماں باپ کا ان کا سربراہ ہو, پھر بھی وہ پانچوں کیونکہ شادی شدہ ہیں, ان کے خاندان الگ ہیں, تو پانچوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی. وہ پانچوں شادی شدہ بھائی مل کر ایک قربانی نہیں کر سکتے, ان کے لیے قربانی کافی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, الگ ہی کرنی ہوگی. ہاں, 5 کنوارے بھائی مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاندان ہوگا. لیکن حنفیوں کے نزدیک کیونکہ یہ قربانی واجب ہے ان کے نزدیک, تو کہتے ہیں 5 اگر بھائی ہیں, 5 استطاعت رکھتے ہیں, تو 5 کو الگ الگ قربانی دینی ہوگی. جو بندہ نہیں دے گا استطاعت کے باوجود وہ گناہ گار ہوگا حنفیوں کے نزدیک, کیونکہ ان کے نزدیک قربانی واجب ہے. باقی امت کے نزدیک اہل سنت و اہل شیعہ ان کے نزدیک سنتے موقدہ ہے, ٹھیک ہے. 2 شادی شدہ بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ بکرے میں حصہ ہے کیا, جو 2 شادی شدہ بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, اگرچہ وہ ایک باپ کے سربراہ, ان کا باپ ان کا سربراہ ہے, وہ دونوں اپنی کمائی اپنے باپ کو دیتے ہیں, تو وہ کہیں گے ہم ایک, ہمارا چولہا بھی ایک ہے, لہذا ہم ایک ہی خاندان ہے, تو دونوں شادی شدہ بھائی مل کر ایک بکرا قربان نہیں کر سکتے. وہ 2 خاندان الگ ہیں, تو شادی شدہ ہے نا, 2 خاندان الگ ہیں, تو بکرے میں حصہ ایک ہوتا ہے, تو 2 شادی شدہ بھائی مل کر ایک بکرا قربان نہیں کر سکتے. ہاں, 2 کنوارے بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں, ماں باپ ہوگا, 2 کنوارے ہوں گے, وہ ایک خاندان ہوگا, تو وہ بکرے میں حصہ ایک ہوتا ہے, تو ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. اگرچہ 2 شادی شدہ بھائی ہیں, کیونکہ وہ 2 خاندان الگ ہیں, اگرچہ ایک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, چولہا ان کا ایک ہے, کمائی باپ کو دیتے ہیں, ان کا باپ سربراہ ہے, اس کے باوجود وہ دونوں شادی شدہ بھائی مل کر ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے. ہاں, ایک بیل قربان کر سکتے ہیں, کیونکہ بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو 2 بھائی مل کر بیل قربان کر سکتے ہیں. 7 زیادہ سے زیادہ ہے, 2 بھائی مل کر بھی ایک بیل قربان کر سکتے ہیں, تو 2 بھائی شادی شدہ مل کر ایک بکرا قربان نہیں کر سکتے, کیونکہ بکرے میں حصہ ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 50,000 کا انہوں نے بکرا لینا ہے 2 بھائیوں نے, تو وہی بہتر ہے 25,000 جو ہے نا وہ کسی تیسرے بندے کی بیل میں حصہ ڈال رہے. تو 2 شادی شدہ بھائیوں کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ خاندان ہیں, ان کے 2 حصے ہو جائیں گے, اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ. اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ کیا قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا وہ قربانی نہ دے؟ میرے بھائیو, قرضے کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ بندہ ہے جو قرضے کے نیچے اس قدر دب چکا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو بھی صحیح طریقے سے 3 ٹائم کا نہیں ہے, پہننے کو بھی صحیح طریقے سے لباس نہیں ہے, اس قدر وہ قرضے کے نیچے دب چکا ہے, تو ظاہر ہے وہ قربانی نہ کرے, وہ قربانی کی استطاعت بھی نہیں رکھتا, تو اس کو اوپر ویسی قربانی نہیں ہے. تو ایک مقروض وہ ہے جو ہر پیدا ہونے والا پاکستانی بچہ مقروض ہے, جتنا قرضہ ہم نے دینا ہے غیر ملکوں کو, تو وہ تو ہر بندہ ہی مقروض ہے, پھر وہ قربانی کرے گا. آلریڈی جو بڑے بڑے کاروبار بزنس مین ہیں, انہوں نے 1 کروڑ بھی اگر انویسٹ کیا کاروبار میں, 60 لاکھ ان کا اپنا ہوتا ہے, 40 لاکھ تو انہوں نے بھی بینک سے قرضہ اٹھایا ہوتا ہے, تو وہ بھی قسم میں مقروض ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑے بڑے بیل قربان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے نے کمیٹی ڈالی ہے 1 لاکھ کی, تو چوتھی کمیٹی اس نے لے لی ہے, ابھی اس نے 40,000 دیا, 1 لاکھ اٹھا لیا, تو 60,000 تو اس کے اوپر بھی قرضہ ہے نا, تو کیا وہ بھی قربانی نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے. ہاں, ابھی آپ عید قریب ہے, آپ کے پیسے نہیں ہیں, آپ نے کمیٹی ڈالی ہے, وہ عید کے بعد 2-3 ماہ بعد نکلنی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جب کمیٹی میری نکلے گی تو میں پیسے آسان سے دے لوں گا, تو وہ بندہ بھی قرضہ اٹھا لے, قربانی کرے, بعد میں جب کمیٹی نکلے تو وہ پیسے واپس کر دے. تو یہ وہ قرضہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ بندہ ایک کھانے پینے سے آوازار ہے, اس کے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں, چاہے وہ استطاعت نہیں رکھتا. وہ ہے جو استطاعت رکھتا ہے, چاہے مقروض ہو, استطاعت رکھتا ہو, اس کو وہ قربانی کر سکتا ہے, سنتے موقدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے, آپ نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف مت آئے. حنفیوں کے نزدیک یہ واجب ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں کرے گا استطاعت کے باوجود وہ گناہ گار ہوگا. باقی امت کے نزدیک سنتے موقدہ ہے, اس کو وہ کر سکتا ہے قربانی. لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کے لیے بیل اونٹ خریدنا اور نمائش کرنے سے قربانی قبول ہوتی ہے؟ نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی, روزہ رکھا, اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. تو جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ بیسیکلی صدقہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ روز قیامت اللہ تعالی ذات ایک قاری کو بلائے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا بڑے خوبصورت انداز میں, ایک شہید کو بلائے گا جس نے اللہ کے نام میں جہاد کیا ہوگا, ایک جو بڑا سخی ہوگا اس کو بلائے گا, ان کو دوزخ میں ڈال دے گا کہ تو نے جتنے بھی یہ کام کیے, لوگوں کو تعلیم دی دین کی, لوگوں کو دکھانے کے لیے دی تھی, جہاد کیا اللہ کی راہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے, مال خرچ کرتا تھا اللہ کی راہ میں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل جو دکھلاوے کا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ 0 سے ملٹیپلائی ہوگا, اس کا کوئی اجر و ثواب آپ کو نہیں ہے. دنیا میں تو نہیں لوگوں کو پتا, کیونکہ مال کا دارمدار تو نہیں تو پا رہا ہے, کسی کے دل کی نیت ہم تو نہیں جان سکتے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. دکھلاوے کا مال میرے بھائیو ضائع ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا, بلکہ جہنم ایک وادی ہے گمنام نامی گھڑا,
जहन्नम की उस वादी से रोज़ जहन्नम भी 400 मरतबा वादियाँ पनाह मांगती हैं, इतनी खतरनाक है। उसमें वो लोग जाएंगे जो नेकी का अमल लोगों को दिखाने के लिए किया करते थे। तो जिसने कुर्बानी का जानवर लोगों को दिखाने के लिए खरीदा की, वो जहन्नम की वादी में जाएगा। अमीर लोग बैल और बकरा कुर्बानी करते हैं, बड़ा गोश्त लोगों को में तकसीम करते हैं, छोटा गोश्त खुद खाते हैं। ऐसा करने से कुर्बानी कबूल होते हैं नहीं। देख कुरान में आया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हरगिज़ भलाई हासिल नहीं कर सकोगे जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ लोगों अपना अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, ठीक है। बाकी अमाल का दारोमदार नहीं तुम पा रहा है। अगर एक बंदे के पास अमीर बंदा है, उसके पास 2 लाख रुपये है, वो सोचता है कि अगर मैंने 50-50 हज़ार के 4 बकरे लिए, एक बकरा मैं खुद खा लूँगा, अपने पास रख लूँगा, 3 बकरों का गोश्त होगा ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलो, तो वो 70 घरों तक पहुँचेगा अगर मैं किलो-किलो भी देता हूँ। तो अगर वो सोचता है कि इसी 2 लाख में से मैं 50 हज़ार का बकरा अपने लिए ले लेता हूँ, बाकी 1.5 लाख का मैं बड़ा बैल ले लेता हूँ। बड़े बैल में गोश्त निकलेगा कोई 250-300 किलो, तो 250-300 घरों तक ये गोश्त पहुँचेगा। तो उसकी नीयत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गोश्त पहुँचे, ज़्यादा घरों तक गोश्त पहुँचे। तो इसकी नीयत अच्छी है, उसके ऊपर उसको अजर सवाब मिलेगा अल्लाह ताला के हुज़ूर। तो अमाल दारोमदार नहीं तुम पा रहा है। जानवरों की कौन सी अक़साम है जिनकी कुर्बानी दी जा सकती है? देखिए सूरह नाम में आया कि अल्लाह ताला ने 4 जानवरों का जिक्र किया है। ये 4 नर भी कर सकते हैं, मादा भी कर सकते हैं। भेड़ नर मादा, बकरी नर मादा, गाय नर मादा, ऊँट नर मादा। अब भेड़ और बकरी की कैटेगरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुम्बा और मेंढा शामिल किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लुगत के जानने वाले थे, लुगत के अरबी के समझने वाले थे, उन्होंने गाय की कैटेगरी में भैंस को शामिल किया है। तो भेड़, मेंढा, दुम्बा, बकरी, गाय, ऊँट, भैंस, इन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है। बल्कि जो पहले 300 साल में किताब लिखी गई ना, किताबुल इजमा, कि इन मसाइल के ऊपर उम्मत का इजमा है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि भैंस, जिसको अरबी में जामूस कहते हैं, वो गाय की कैटेगरी में ही दाखिल है। क्या ऊँट और गाय में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं? देखिए सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट और गाय में 7-7 लोगों को शरीक किया। लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय में 7 लोग, ऊँट में 10 लोगों को शरीक किया। इसके बावजूद जमहूर की यही राय है कि चाहे हज की कुर्बानी हो या ईद उल अज़हा की कुर्बानी हो, यानी ईद कुर्बान की कुर्बानी हो, गाय और ऊँट में 7-7 को शरीक किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऊँट की कुर्बानी में 10 लोगों को भी शरीक करता है तो उसके ऊपर शरई फतवा नहीं आ सकता, क्योंकि जवाज़ की हद तक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मौजूद है। कुर्बानी के जानवर की कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए उम्र का जिक्र तो नहीं मिलता, हदीस में अल्फाज है मुसिन्ना होना चाहिए, इनके दोंदा जानवर। अब बकरी जो है वो 1 साल गुजारने के बाद दूसरे साल में दोंदा होती है। गाय 2 साल गुजारने के बाद तीसरे साल में दोंदा होती है। ऊँट 4 साल गुजारने के बाद 5 साल में जाके दोंदा होता है। अगर आपको दोंदा जानवर ना मिले तलाश के बावजूद, तो फिर जज़ा 1 साल का किफ़ायत कर जाएगा। 1 साल में भेड़, दुम्बा और मेंढा है। बकरी, गाय, ऊँट 1 साल का नहीं चलेगा। हनफियों के नज़दीक, क्योंकि वो कहते हैं दोंदा होना शर्त नहीं है, उम्र का मुकम्मल होना शर्त है। उनके नज़दीक बकरा, भेड़, मेंढा, दुम्बा, इनकी मुकम्मल उम्र 1 साल है तो ये चल जाएगा। वो कहते हैं कि भेड़, मेंढा, दुम्बा अगर 6 माह का भी हो, लेकिन दूर से दिखने को लगे कि 1 साल का है, इनका अच्छा पला हो, तो वो भी चल जाएगा, 6 माह का भी चल जाएगा। लेकिन 6 माह का बकरी बकरा नहीं चलेगा। इस तरह वो गाय 2 साल की चल जाएगी, उनके यहाँ ऊँट 5 साल का चल जाएगा, चाहे दोंदा हो या ना हो। भैंस या भैंसे की कुर्बानी दी जा सकती है या नहीं? ठीक है। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने 4 जानवरों का जिक्र किया जोड़ों की सूरत में, इनकी कुर्बानी दी जा सकती है, भेड़, बकरी, गाय, ऊँट। ठीक है। तो जो लुगत के जानने वाले थे अरबी के, उन्होंने फिर इस बात के ऊपर इजमा लिखा है, किताबुल इजमा किताब है, पहले 300 साल में लिखी गई, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात के ऊपर इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल है। बाद लोग कहते हैं कि क्योंकि इन 4 जानवरों का जिक्र जो कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, उसमें भैंस का जिक्र तो है नहीं। तो मेरे भाइयों मेंढे और दुम्बे का जिक्र भी कुरान में नहीं है, भेड़ बकरी का है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे की कुर्बानी की थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे और दुम्बे को भेड़ और बकरी की कैटेगरी में शामिल किया, और फिर बाद में जो लुगत के जानने वाले थे, उन्होंने गाय की कैटेगरी में भैंस को शामिल किया। कुर्बानी के जानवर में कौन से ऐसे ऐब हैं जिनकी बुनियाद पर उनकी कुर्बानी नहीं होगी? सबसे बड़ा ऐब है कि अगर जानवर दोंदा नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर आपने बहुत जानवर तलाश किया, दोंदा नहीं मिला, तो फिर जज़ा लफ्ज़ मिलता है कि 1 साल का किफ़ायत कर जाएगा। 1 साल में भेड़, दुम्बा, मेंढा, बकरी, बकरा, गाय, ऊँट 1 साल का नहीं चलेगा। हनफियों के नज़दीक, क्योंकि वो कहता है कि दोंदा होना शर्त नहीं है, उम्र का मुकम्मल होना शर्त है, तो हनफियों के नज़दीक जो है ना, वो अगर भेड़, मेंढा, दुम्बा, ठीक है ना, 1 साल का हो, बकरी, बकरा, तो वो कुर्बानी लग जाएगा।
کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بھیڑ مینڈا دمبا 6 ماہ کا ہو اور دور سے دکھنے کا وہ 1 سال کا لگے تو وہ بھی چل جائے گا حنفیوں کے نزدیک. باقی جانور جو ہے نا وہ اس طرح کانا ہے، لنگڑا ہے، ٹھیک ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، جو بھی ظاہری عیب آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہے جانور میں، اگر وہ موجود ہے، نظر آ جائے تو اس کی قربانی نہیں لگے گی. قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو تو قربانی جائز ہے، جی بالکل جائز ہے. عبداللہ بن زبیر ایک کہانی اونٹنی کے پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہانی خریدنے کے بعد ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر خریدنے سے پہلے یہ کانا عیب اس میں موجود تھا تو اس کی قربانی نہیں ہے. اس طرح اگر آپ نے کوئی جانور خریدا ہے، بعد میں وہ کسی اونچائی سے گرا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گیا، زخم آ گیا ہے، یا 2 جانور آپس میں جھگڑے ہیں، سینگ ٹوٹ گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، کوئی چیز ایسی کھا لیا، شاپر وغیرہ کھا لیا ہے، جانور بیمار ہو گیا ہے، خریدنے کے بعد جو بھی عیب اس میں پیدا ہوگا وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، قربانی بالکل جائز ہوگی. اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب ایک غریب بندہ تھا، اس نے پیسے بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ جمع کر کے اس نے قربانی کا جانور خریدا. خریدنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، اس نے کوئی شاپر وغیرہ کھا لیا، کوئی اس کا مسئلہ بن گیا، اس نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا یعنی کہ یہ تک نہیں جائے گا، تو اس کو پہلے آپ قربان کر لیں، خود بھی گوشت کھائیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی قربانی لکھ دی جائے گی. کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ قربانی کی ہے. اب مال کا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیت دیکھنی ہے کہ اس نے خالص میری نیت کے لیے یہ جان قربانی بکرا لیا تھا، اب نہیں چل سکا ہی تک تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ قربان کر لیں پہلے ہی، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ تک کی قربانی لکھ دی جائے گی. کھسی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اہل سنت میں جو گروہ ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک تو بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں. جو ایسے اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک بھی 2 گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، تو ایک کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ کریں، لیکن جو کر بھی لیتا ہے وہ بھی جائز ہے. اہل حدیث جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ کریں، اگر کوئی کر بھی لے گا تو بہتر، ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن اہل حدیثوں کا یہ گروہ ہے جماعت المسلمین، وہ کہتے ہیں کہ کھسی جانور کی قربانی نہیں، کیونکہ یہ عیب ہے. وہ پھر دلیل دیتے ہیں اگر یعنی کہ انسان کا کھسی ہونا یہ عیب ہے تو جانور کا کھسی ہونا عیب کیوں نہیں ہے؟ تو یہ عیب میں اہل حدیث کی قربانی، کھسی جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا پھر جواب جو کھسی جانور کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں وہ بڑا پیارا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھسی ہونا عیب اس جانور کے لیے ہے جو جانور آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے. جو جانور آپ نے گوشت کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا کھسی ہونا اس کے حق میں عیب نہیں ہے، خوبی ہے. کیونکہ جو گوشت کے ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو گوشت کے ہیں اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو جانور کھسی ہے اس کا گوشت زیادہ طاقتور اور مزیدار ہے اس جانور کی نسبت جو کھسی نہیں ہے. تو کھسی ہونا عیب اس جانور کے لیے ہے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے. جس کو جو آپ جانور آپ نے گوشت کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا کھسی ہونا اس کا عیب نہیں بلکہ اس کی خوبی ہے. قربانی کا دن 3 ہے 4. اہل حدیث کے نزدیک چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق قربانی اور کھانے پینے کا دن ہے. دیکھیں جو ایام تشریق کھانے پینے کا دن ہے، قربانی کے دن ہے، یہ بات سچ ہے. اب دیکھ کہ حضرت علی، عبداللہ بن عباس اور ابن عمر سے یہ قول منقول ہے ان کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک ہے، درست ہے. ٹھیک ہے، اسی میں اہل سنت اہل شیعہ کا موقف ہے. لیکن اہل حدیث اور امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ قربانی عید کے بعد 3 دن تک ہے، یعنی کہ چوتھے دن تک بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اگر دیکھیں، آپ کا قول آپ کا فعل ہم دیکھیں عمل، تو آپ نے صرف پہلے دن قربانی کی ہے. آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، وہ پہلے دن کیے. وہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 اونٹ پہلے دن کرتے، 20 دوسرے دن، 20 تیسرے دن اور 10 چوتھے دن، اور یہ درس دیتے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن ہے یا 3 دن ہے. آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 چکتبرے مینڈے ذبح کیے، آپ نے پہلے دن کیے. وہ بھی اچھا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلے دن کرتے، ایک دوسرے دن کرتے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل فعل قول صرف پہلے دن قربانی کا ہے. تو اسی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی صرف ایک دن ہے. دوسرے تیسرے اور چوتھے دن وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کوئی شرعی عذر تھا. بعد میں انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کسی نے وعدہ کیا ہوتا ہے چاند رات کو پیسے دے دوں گا لیکن وہ نہیں دیتا، عید والے دن دیتا ہے یا دوسرے دن دیتا ہے، بندہ جا کے جانور لے آتا ہے. بندہ جانور خریدنے گیا، اس کا ریٹ نہیں بنا،
چاند رات کو ریٹ سے آیا تھا, عید کے دوسرے دن گیا, تیسرے دن گیا, ریٹ بن گیا, جانور خرید کر لے آیا. یہ شرعی عذر ہوگا تو پھر دوسرے تیسرے دن قربانی بندہ کرے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا قول فعل عمل پہلے دن کا ہے. عید کے دوسرے تیسرے چوتھے دن قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور اپنا قول تو پہلے دن کا ہی ہے. آپ نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے, پہلے ہی دن ذبح کیے. یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 اونٹ پہلے دن ذبح کرتے, 20 دوسرے دن, 20 تیسرے دن اور 10 چوتھے دن. آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 اکتوبر مینڈے ذبح کیے, پہلے دن کیے. یہ بھی اچھا موقع تھا کہ آپ پہلے ایک مینڈا پہلے دن کرتے, ایک دوسرے دن کرتے, اور ارشاد فرماتے کہ میری امت کے لیے آسانی ہے, چاہے قربانی پہلے دن, دوسرے, تیسرے, چوتھے دن کرے. آپ نے نہیں فرمایا, آپ نے حکم نہیں دیا, آپ کا عمل بھی ثابت نہیں ہے آپ کی زندگی مبارک میں کہ آپ نے دوسرے دن بھی قربانی کی ہو. ٹھیک ہے, اب جو لوگ دوسرے تیسرے دن چوتھے دن تک کرنے قائل ہیں وہ شرعی عذر کی بنیاد پر ہے. ایک بندہ ہے, اس کو کسی نے کہا کہ میں چاند رات کو آپ کو پیسے دے دوں گا, وہ نہیں دے سکا, اس نے عید کے دوسرے تیسرے دن دیے, جا کے بندہ بکرا خرید کر لے آیا تو ٹھیک ہے. اس طرح کوئی بندہ جن کے چاند رات کو لینے گیا, بکرا اس کا ریٹ نہیں بنا, دوسرے تیسرے دن اس کو انہی پیسوں میں بکرا مل گیا ہے, تو یہ شرعی عذر ہے, اس کی بنیاد پر وہ دوسرے دن تیسرے دن کر سکتا ہے. اب ایک بندے کے پاس 3 بکرے ہیں, وہ 2 پہلے دن کرتا ہے, ایک دوسرے دن کرتا ہے, یا ایک پہلے دن پھر دوسرے پھر تیسرے دن کرتا ہے, تو جو اس نے دوسرے تیسرے دن بکرا ذبح کیا ہے نا, اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو پہلے دن کا ہے. اصل میں قربانی کا ہے یہ ایک دن افضل عمل, اور ایک ہی دن ہے قربانی کا. دوسرا تیسرے دن قربانی میرے بھائیوں نہیں ہے. اس کا ثواب اب یوں سمجھے کہ جس طرح آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 50 نمازوں کا ثواب ہے, جماعت کے بغیر پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب ہے. ٹھیک ہے, حقیقت 7ویں دن نہیں ہے. 7ویں دن اگر آپ حقیقت نہیں کرتے, 8ویں دن کرتے ہیں, 5ویں دن کرتے ہیں, 6ٹے دن کرتے ہیں, تو وہ آپ کا عام صدقہ شمار کیا جائے گا. یہی حساب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل قول فعل حج کے موقع پر یا عید قربان کے موقع پر صرف پہلے دن کا ہے. دوسرے تیسرے دن قربانی وہ کرے گا جس کا شرعی عذر ہوگا. جس نے جان بوجھ کر ایک بکرا پہلے دن کیا, ایک دوسرے دن کیا, تو دوسرے دن والی قربانی جو ہے نا وہ صرف گوشت دکھائے گا, اس کا وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جو پہلے دن کی قربانی کا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا نہ عمل کیا دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن قربانی کا. آپ نے صرف پہلے دن ہی قربانی کی ہے. یہی افضل عمل ہے. قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کیا رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, رات کو قربانی کر سکتے ہیں. عموماً رات کو اس لیے قربانی کی جاتی کہ کسائی نہیں ملتے. اگر ایک بندے کے بیل ہے, اس نے بیل رات کو ذبح کی 8 بجے, گوشت بناتے ہوئے 10-11 بج گئے, پھر وہ کہاں تقسیم کرنے کے لیے رات 11-12 لوگوں کو دروازے کھٹکھٹاتا پھرے گا؟ اگر صبح کا انتظار کرے گا گوشت خراب ہو جائے گا. اگر ایک بندے نے دمبا کرنا ہے چھوٹا رات کو, تو رات کو کر سکتا ہے ایزیلی, خود گوشت رکھ لے گا فریج میں, صبح کسی کو دے دے گا. تو رات کو کسائی نہیں ملتا, اس لیے لوگ رات کو قربانی نہیں کرتے. رات کو قربانی کر سکتے ہیں. اب قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. 10-11-12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے قربانی کرنی ہے. اہل حدیثوں کے نزدیک, امام شافعی کے نزدیک 13 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے قربانی کرنی ہے. تو کرنی نماز عید کے بعد ہے. ایک صحابی نے نماز عید کے پہلے قربانی کر لی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت حلال ہے, کھاؤ, لیکن وہ قربانی نہیں ہے. قربانی وہی ہے جو نماز عید کی بعد کی جائے. ٹھیک ہے, اب جس بندے نے قربانی کرنی ہے نا, اس کا اپنا عید کی نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض عید کی نماز پڑھی گی گاؤں میں, پتہ چل گیا عید کی نماز ہو گئی ہے, تو آپ اپنا جانور ذبح کر لیں گے. حج کی قربانی اور دم والی قربانی میں اگر بندہ استطاعت نہ رکھتا ہو قربانی کی, تو کتنے روزے رکھے؟ اب ایک بندے نے حج قرآن یا حج تمتع کیا ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 10 روزے رکھے گا, 3 حج کے دنوں میں, 7 جب وہ گھر واپس چلا جائے گا. اس طرح حالت حرام میں ایک بندے کے اوپر دم واجب ہو چکا ہے, تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہے. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا, شرعی عذر کے تحت اس نے وہ دم واجب اس کے اوپر ہوا ہے, تو پھر وہ 3 روزے رکھے, چاہے سعودی عرب میں رکھ لے, چاہے پاکستان میں آ کے رکھ لے, یا پھر 6 مساکین کو کھانا اناج لے دے 2 کلو کے حساب سے فی فرد کو. قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو قربانی کو ذبح کرتے وقت پڑھنے چاہیے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اکتوبر مینڈے ذبح کی. آپ نے پہلے ان کو پہلوں کے بل لٹایا, پھر آپ نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی, پھر تکبیر پڑھی بسم اللہ واللہ اکبر, اور ایک اور الفاظ ملتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. صرف بسم اللہ کہہ دینا بھی یہ تکبیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تکبیر پڑھ کر آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے اور چھری کو تیز کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ, یعنی کہ جتنی جلدی وہ ذبح کرے گا اتنی جلدی جانور کو آرام پہنچے گا. جب آپ نے جانور ذبح کرنا ہے تو صرف شارہ کاٹنی ہے, اور جو ساتھ میں 4 جو ہوتی ہیں وہ نالی ہیں وہ کاٹنی ہیں. حرام مغز نہیں کاٹنا, منکرا نہیں توڑنا,
جب آپ منگنا توڑتے ہیں حرام کاٹتے ہیں نا تو پھر کچھ خون تو نکل جاتا ہے لیکن کچھ خون ابھی گوشت میں باقی رہ جاتا ہے، وہ پھر بیکٹیریا پوری طرح خارج نہیں ہوتے۔ لیکن جب آپ صرف شارے کاٹتے ہیں، 4 آنتیں نالیاں کاٹتے ہیں، پھر پوری طرح خون جسم سے نکل جاتا ہے، گوشت سے نکل جاتا ہے، بیکٹیریا بالکل صاف ہو جاتے ہیں، گوشت بالکل فریش۔ لیکن جب منگنا توڑتے ہیں، حرام کاٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ خون نکل جاتا ہے، کچھ خون اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ پھر بیکٹیریا وغیرہ اندر ہی ہوتے ہیں۔ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا سنت ہے یا کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر 2 اکتوبر میں نے ذبح کی، آپ نے خود ذبح کی۔ حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تو 63 آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے۔ اس میں اشارہ تھا کہ کیونکہ آپ کی زندگی مبارک 63 تھی تو آپ نے قربانی بھی 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اپنا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل اور سنت عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ ہیں وہ بڑے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ بیچارے چھری ان سے کیا چلنی ہے، خون دیکھ رہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو نا وہ قربانی نہ کریں، وہ ہیلا کر لیں، کسائی قربانی کرے اوپر ہاتھ رکھ لیں تو گویا ان کو بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ باقی کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود جانور ذبح کرنا قربانی کا اپنا افضل اور سنت ہے۔ کیا جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا پھر سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں یہ سنت ہے نہ کہ فرض۔ افضل عمل ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی جائے اور پھر دائیں ہاتھ سے اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ جو دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا ہے نا، یہ ہے کہ جلدی زیادہ ذبح ہو جائے۔ اب ایک بندہ کھبا ہے نا تو وہ جلدی تبھی سے ذبح کرے گا جب وہ کھبے سے چھری چلائے گا۔ اگر کھبا سجے سے چھری چلائے گا تو وہ پھر جلدی ذبح نہیں کر پائے گا، کیونکہ طاقت اس کی جو لیفٹ ہی ہے اس کی طاقت کھبے میں ہے نہ کہ سجے میں، ٹھیک ہے۔ اور جو رائٹ ہینڈر ہے اس کی طاقت سجے میں ہے نہ کہ کھبے میں۔ تو اصل مقصد ہے کہ جانور کو جلدی ذبح کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے سکون پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ تو لیفٹی جو ہے نا وہ کھبا، وہ تبھی اس کو سکون پہنچا سکتا ہے جانور کو جب وہ کھبے سے کرے گا تو جلدی کرے گا۔ اگر کھبا سجے سے کرے گا تو پھر جلدی نہیں کر سکتا، اگر سجا کھبے سے کرے گا پھر بھی وہ جلدی نہیں کر سکتا۔ تو اصل مقصد ہے جلدی ذبح کیا جائے، طاقت جس ہاتھ میں آیا ہے اس سے چھری چلائی جائے۔ تو افضل عمل ہے قبلہ رخ لٹایا جائے جانور کو، دائیں ہاتھ سے کیا جائے، اگر کھبا ہے اس کا کھبا دایاں ہے، سجا ہے اس کا سجا دایاں ہے، چھری کو تیز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افضل عمل ہے، کوئی سنت کوئی فرض نہیں ہے۔ البتہ کیونکہ لین دین اور کھانے پینے کے معاملے میں کوئی زور وغیرہ نہیں لگتا تو وہ تو سجے سے کیا جائے، لیفٹ بھی ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہی کھائے اور دائیں ہاتھ سے ہی لین دین کرے، کیونکہ اس سے کون سا کوئی زور وغیرہ لگتا ہے۔ قربانی کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جانور کو گرانا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بکرا ہے یا دمبا ہے یا مینڈا ہے بھیڑ ہے، اس کو عام بندہ بھی گرا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بیل ہے اس کو بھی گرا لیتے ہیں لوگ، لیکن کوئی بڑے طاقتور بیل ہوتے ہیں وہ قابو نہیں آتے، وہ پھر کوئی پروفیشنل جو اس قسم کی فیلڈ کے لوگ ہیں کسائی وغیرہ انہیں سے گر جاتے ہیں۔ بکرا، بیل، گائیں، بھینس وغیرہ ہوگی جو، وہ تو آپ ان کو قبلہ رخ لٹانا ہے، پھر ان کے پہلوں کے اوپر قدم رکھیں، پھر دائیں ہاتھ میں چھری پکڑیں اور تکبیر پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ بھی الفاظ ملتے ہیں بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ نبی علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ بھی جانوں کو تکبیر پڑھا کرتے تھے ذبح کے وقت۔ صرف بسم اللہ پڑھنا بھی تکبیر ہے۔ جب آپ نے ذبح کرنا جانور تو اس کی صرف شارہ کاٹنی ہے، حرام مغز نہیں کاٹنا، منگنا توڑنے کی کوشش نہیں کرنی۔ جب آپ شارہ کاٹ دیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے جسم سے سارا خون نکل جائے گا، وہ جھٹکے بھی لے گا ساتھ میں، اور جب وہ جھٹکا لیتا ہے تو اپنے جسم سے جتنے بھی اس کے جراثیم بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ باہر دھکیل دیتا ہے۔ لیکن جب آپ مغز کاٹتے ہیں، منگنا توڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جراثیم بیکٹیریا اور کچھ خون اندر ہی رہ جاتا ہے، کچھ باہر نکلتا ہے۔ تو صرف شارہ کاٹیں، منگنا نہ توڑیں، حرام مغز مت کاٹیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا طریقہ بھیڑ، بکری، مینڈا، دمبا، گائے، بھینس۔ جو اونٹ ہے، اونٹ کو لٹا کر ذبح کرنا نہیں، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے۔ اونٹ کو کھڑا کریں، اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دیں، اس کو نہر کر دیں، یہ کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں امت کی طرف سے قربانی کی، تو اب امت کو قربانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جو بہت غریب تھے، استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی۔ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ تو قربانی کریں گے۔ تو قرآن میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی باپ ہونے کی نسبت سے
ٹھیک ہے، کہ امت کے ان لوگوں کی طرف جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے قربانی کر دی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے قرض اتارتے، قرضہ اس کا جیب سے پیسے دیتے اتار دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باب ہیں، تو آپ نے پھر اس کا حق بھی ادا کیا. ادھر تو پیری مرید کا سسٹم چلاتے ہیں، اور پیر جو ساری عمر مریض سے لیتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے. پیر کبھی بھی خود سے مریض کو پیسے نہیں دیتا کہ یہ لے تو بکرے کا گوشت کھا لے، یہ لے تو مٹھائی مجھے ہی کھلاتا رہتا ہے، یہ لے تو بھی ڈبہ گھر لے جا، یہ لے تو بھی پھل فروٹ گھر لے جا، میرے پاس جب آتا ہے لے کر ہی آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باب ہیں، تو آپ نے حق بھی ادا کیا. آپ نے پہلے ہی جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، جو غریب ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی جیب سے قرضہ اتار دیتے تھے، جس کا جو مقروض ہوتا تھا، مقروض کا جنازہ آپ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کا قرضہ نہیں اتار دیتے، آپ اپنی جیب سے اتارتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ان لوگوں کی طرف سے کی ہے جو غریب استطاعت نہیں رکھتے. جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر تو سنت موقدہ ہے، اہل سنت اہل شیعہ کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک واجب ہے. کیا رسول اللہ کی طرف سے یا اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے یا فوت شدہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بعض اہل علم کے نزدیک تو میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، بعض اہل علم کے نزدیک میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے. عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے، پھر وہ اس کا گوشت خود نہیں کھائے گا، سارا لوگوں میں تقسیم کرے گا، کیونکہ بیسیکلی وہ صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی ہوگی وہ پوری جان آپ نے دینی ہے، کیونکہ صدقہ ہے تو پوری جان آپ نے دینی ہے. وہ پھر کسی گائے بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتا، پورا بکرا ہی آپ نے میت کی طرف سے ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک بیل میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے، اونٹ میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے. کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے حقیقے کے 2 حصے شامل کر کے حقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حقیقہ خون بہانے کا نام ہے، نہ کہ گوشت بانٹنے کا نام. حنفیوں کے نزدیک آپ بیل میں یا اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں حقیقے کا. لیکن بعض اہل علم کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حقیقہ کرنا ہے، کیونکہ حقیقہ جان بہانے کا نام ہے، خون بہانے کا نام ہے، نہ کہ گوشت بانٹنے کا، پھر آپ نے پورا بکرا ذبح کرنا ہے حقیقے کے لیے. جب پورا بیل ذبح کرنا ہے، اس کے اوپر اتحاد کرتے ہیں، یا پورا اونٹ ذبح کرنا ہے. کسی جانور میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ، بیل میں یا اونٹ میں حصہ نہیں ڈال سکتے حقیقے کا. لیکن حنفیوں کے نزدیک وہ آپ ڈال سکتے ہیں. بیسیکلی حقیقہ تو ہوتا 7ویں دن ہے، اگر آپ 7ویں دن نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد کرتے ہیں تو وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا. تو 7ویں دن آپ نے حقیقہ کرنا ہے، بچے کا نام رکھنا ہے، بچے سے گندگی دور کرنی ہے. ہاں، اگر آپ اس وقت غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بعد میں آپ کے پاس پیسے آئیں تو بعد میں کر لیں. جان بوجھ کر لیٹ نہ کریں حقیقہ کہ وہ بچے دی نانی آ رہی ہے تو پھپھی چاچی آ رہی ہے تو کل آنا ہے پرسوں آنا ہے. 7ویں دن آپ نے حقیقہ کرنا ہے. اگر آپ پر پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں، بعد میں جب پیسے آئیں تب کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا، تو جواز کی حد تک ثابت ہے. اگر آپ کے پاس پیسے اس وقت نہیں ہیں، کسی مسئلے کی وجہ سے آپ حقیقہ نہیں کر سکے، تو بعد میں جب پیسے آئیں، چاہے جوان ہو جائیں، تو آپ اپنا حقیقہ کر لیں. کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں، سنت تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں اشارہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، اور سوال کرنے والے جو سوال اللہ پسند نہیں کرتے. تو ادھر خود سے مراد خود ہے اور رشتہ دار ہیں، مسکین غریب وغیرہ سوال کرنے والے جو جمعرات سوموار کو مانگنے آتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ خود آپ اچھا گوشت رکھ لیں، رشتہ داروں کو پھر اس سے کم اچھا بھیج دیں، اور جو غریب مسکین ہیں ان کے حصے میں صرف ہڈیاں اور چربی آئے. قرآن میں ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو. کیا قربانی کے دن قربانی کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا قربانی کے گوشت کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، روزے کا جہاں تک معاملہ ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ 2 دن روزہ نہیں آپ رکھ سکتے. ٹھیک ہے، عید الفطر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کھجوریں کھا کر عید پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. عید الاضحیٰ کو آپ عید کی نماز پڑھ کے آ کے کچھ کھایا کرتے تھے. ہاں، یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یمن سے اونٹ منگوائے، وہ ذبح کیے، اور اس کے بعد ایک ایک بوٹی لے کر سب کی، تو پھر اس کا ناشتہ کیا. تو افضل ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت سے ناشتہ کیا جائے، یہ افضل عمل ہے، سنت ہے. لیکن اب ایک بندے نے کہیں حصہ ڈالا ہے، گوشت ملتا ہے شام کو، عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم اس کا نمبر لگتا ہے جانور کا، اتنی لیٹ گوشت ملتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ سارا دن بھوکا تو نہیں رہے گا. ویسے یہ جو عید کا دن ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے، تو روزہ نہیں ہوتا ان دنوں میں. پھر وہ کھائے پیے گا، جب اس کا جانور آئے تو گوشت آئے تو گوشت بھی کھائے. تو افضل عمل ہے کہ اپنے جانور کے گوشت سے ہی ناشتہ کیا جائے، یہ افضل ہے. قربانی کی کھال ہم بیچ سکتے ہیں، اگر نہیں تو کس تنظیم کو دیں؟
دیکھیے آپ بیچ نہیں سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کی کھال، ان کے پلان، لگامے، رسی وغیرہ جو ہے یہ سب آپ نے صدقہ کرنے ہیں، قصائی کو اجرت کے عوض نہیں دینے. ٹھیک ہے. عام دنوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب قصائی آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کھال آپ لے جانا، باقی گوشت جانور ذبح کر جو اس کی تیاری کر جو کھال لے جانا. لیکن جو قربانی کی کھال ہے وہ قصائی کو اجرت کے عوض نہیں دینی. ٹھیک ہے. اس کو آپ صدقہ ہی کرتے ہیں یا اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. کھال کا قربانی کی جانور کی کھال کا وہی معاملہ جو گوشت کا ہے. قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. یہی معاملہ کھال کا ہے. کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کھال دینی کس کو ہے؟ یعنی کہ آپ کسی بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے ادارے ہیں رجسٹر شدہ ہیں جو کام کرتے نظر بھی آ رہے ہیں اس تنظیم کو دے دیں. گلی محلے کی مسجدوں مدرسوں میں دی جاتی ہے عموماً. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے. دیکھ کلیجی کا گوشت کھانا سنت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنا جانور قربان کر کے اس قربانی کے جانور سے اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے 100 اونٹ ہمکوائے، قربان کیے، ذبح کیے، پھر ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لی اور اس سے آپ نے اور حضرت علی نے مل کر ناشتہ کیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے قربانی کے جانور سے ناشتہ کرنا، پہلا ناشتہ کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. اب ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے جا کے شام کو عصر وقت، تو سارا دن بھوکا نہیں رہے گا، وہ کھائے پیے. تو کلیجی کھانا سنت نہیں ہے، جو آپ کا جی چاہے آپ کھائیں. کلیجی ذرا ٹیسٹی ہوتی ہے، جلدی پک جاتی ہے، اس لیے لوگ اس کو پہلے کباب کے طور پر پیش کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو جو آپ کو پسند ہے آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. افضل عمل و سنت ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت میں سے جو مرضی آپ کھائیں، کلیجی کھائیں، پھپھڑا کھائیں، پائے کھائیں. کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی آپ تلیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. قرآن میں آیا نا کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ، مسکین کو کھلاؤ، سوال کرنے والے اور جو سوال نہیں کرتے. تو یہ کہیں بھی آیا قرآن میں کہ غریب مسلمان کو قربانی کا گوشت دو، مسکین مسلمان کو قربانی کا گوشت دو. یہ جرنل آتا ہے قرآن میں. جہاں کا بھی آیا نا کہ الگ راہ کے لیے کھلاؤ پلاؤ، تو یہ جرنل ہے. اس میں چاہے مسلمان ہے، نان مسلم ہے، یہودی عیسائی ہے، اس کو آپ نے کھلانا ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں بھی آیا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے ساری انسانوں کی جان بچائی. جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو ناحق قتل کیا، چاہے کوئی کسی غیر مسلم کو کیوں نہ قتل کرے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں وہ ٹیکس دے کر رہ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں. تو قرآن میں جہاں بھی آیا ہے کھلاؤ پلاؤ جی جان بچانے کا معاملہ ہے تو یہ جرنل آیا ہے. اس میں کوئی عیسائی ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے، مسلمان غیر مسلمان کا معاملہ نہیں ہے. جو بھی آگے سوال کرتا ہے آگے آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے عیسائی کام ہے ہمارے ملک میں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ عیسائی مسلمانوں کو چھوڑ کر عیسائیوں کو تلاش کر کے گوشت دینا شروع کر دیں. نہیں، کوئی آ جاتا ہے تو اس کو آپ کو تلیف قلب کے لیے ضرور دیں، چاہے کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی مسلمان ہے اس کو ضرور دیں. قرآن میں جہاں بھی آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جرنل آیا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے خرچ کرو، مسلمانوں کے اوپر ہی خرچ کرو، مسلمانوں کی اللہ کی راہ کے لیے کھلاؤ. نہیں. پیشہ ور مانگنے والوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں. قرآن میں آیا نا کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ، مسکین کو کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو جو سوال نہیں کرتے. جو سوال کرتے ہیں جمعرات یا سوموار کو ہیں، یہ سوال ہی کر رہے ہوتے ہیں آ کر، ان کو بھی قربانی کا گوشت آپ نے دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ آپ تو بڑے اچھے کھاتے پیتے ہیں، آپ کی اتنی بڑی کوٹھی ہیں. نہیں، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے نا. قرآن میں آیا کہ جو سوال کرتا ہے اس کو دو. تو جو سوال کرتا ہے اس کو آپ نے قربانی کا گوشت دینا ہے. شرمندگی کے باعث قربانی کا گوشت نہ مانگنے والوں کو گوشت دینے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ دیکھیں قرآن میں آیا نا کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، سوال کرنے والے اور جو سوال نہیں کرتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن شرمندگی کے بعد کسی کے آگے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں سفید پوش، ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے امیر ہوتے ہیں پھر وقت آنے پر وہ غریب ہو جاتے ہیں. جو پہلے امیر ہوتے ہیں تو پہلے لوگوں کو کھلاتے تھے، گوشت تقسیم کرتے تھے. جب اب غریب ہو جاتے ہیں تو وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار اب ہم کسی کے دروازے کے اوپر لگے گوشت لینے، تو وہ کیا سوچے گا کہ پہلے تو یہ خود تقسیم کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، اب اس کے اوپر یہ وقت آ گیا کہ مانگ رہا ہے. تو بعض لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں. تو وقت کو انسان کا ایک جیسا نہیں رہتا. تو جو ایسے لوگ ہیں جو لوگ ان کو چھپا کر دیں گے کہ ٹھیک ہے یار یہ اس بندے کو دے دینا، اگر تو نے میرا نام لیا تو وہ شرمندہ ہوگا، لیکن اس کو ضرورت ہے تو میرا نام لیے بغیر تھرڈ پرسن کے ذریعے وہ بھجوا دیتے ہیں اس کے گھر کوئی چیز، کوئی گوشت، کوئی بھی ضرورت کی چیز جو اس کو ضرورت ہے. تو یہ چھپا کر صدقہ شمار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے شخص کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جب روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمازی،
حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اس کے لیے روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جو صدقہ چھپا کر کرے گا اس کے لیے روز قیامت عرش کا ٹھنڈا سایہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے چھپا کر صدقہ کرنا۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں، ضرورت شو نہیں کرتے، ان کو بھی قربانی کا گوشت آپ دیں، ضرور دیں۔ آن لائن قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب میں تو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور آپ کو سلپ ملتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر شدہ سلپ ہوتی ہے، تو وہ پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو رجسٹر شدہ ادارے ہیں جیسے شوکت خانم ہے، جماعت المسلمین ہے، تو جو گورنمنٹ کی طرف سے بینڈ نہ ہو، جماعت رجسٹرڈ ہو، ان کی طرف سے ان کو آپ پیسے دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ ادھر تو لوگ میرے بھائی حج کے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں، تو آپ کسی ذمہ دار کمپنی کو قربانی کے پیسے دیں، پھر وہ کسی بھی غریب علاقے میں جا کر قربانی کر دیتے ہیں۔ آپ کا جانور دیکھنا ضروری نہیں ہے، جانور کو ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے قرآن میں ہے نا کہ قربانی کا اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارے دلوں اور تقووں کو دیکھتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کر دی، وہ غریب علاقوں میں جا کر کوئی تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور لکھ دی گئی۔ اگر کوئی بندہ بالفرض آپ نے پیسے دیے وہ بھاگ بھی گیا لے کر، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور لکھ دی جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آگے نا اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اب آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو پیسے دیے قربانی کے لیے، کسی غریب علاقے میں جا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی قربانی تو ہو جائے گی، تو اس کی گرفت ہوگی جو لے کر بھاگ گیا ہے، اس کی گرفت ہوگی روز قیامت۔ غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہی قربانی کرنی ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانی ہوگی؟ دیکھیں جو یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، یہ وہ ملک ہیں جہاں آپ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے، جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ تو جہاں آپ کو شک ہے کہ لوگ پتہ نہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، آپ کو شک ہے، پھر بہتر ہے ادھر قربانی نہ کریں، آپ اپنے آبائی ممالک میں ہی، کسی مسلم ممالک میں ہی رقم بھیج دیں، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ اب سارا یورپ، امریکہ میں ہم سے ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، تو ان کا وہ ہمارا جو نا وہ پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا دن ہوگا، تو ان کی جو قربانی ہے نا وہ آپ اپنے پاکستان کے مطابق آپ اپنے پہلے دن ہی کر دیں، تاکہ ظاہر ہے وہ اپنی قربانی کے بعد انہوں نے پھر ناخن، بال اور غیر ضروری بال وغیرہ صاف کرنے ہیں، تو ان کی قربانی پھر پہلے دن ہی کر دی جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں شک ہے کہ لوگ ذبح کے وقت پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں نہیں لیتے، پھر ادھر نہ قربانی کی جائے، رزق میں نہ پڑا جائے، اپنے آبائی مالک میں بھیج دیں، مسلم مالک میں وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے، حق ادا ہو جائے گا۔ قربانی کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کو دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ شاعر اللہ ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اب دیکھیے بیت اللہ میں طواف کعبہ کے دوران رمل کرنا، یہ مشرکین مکہ کے دور میں ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے تھا، لیکن سنت آج تک زندہ ہے کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے۔ تو یہ جو سندھی ہوتے ہیں، بلوچی ہوتے ہیں، یہ جو جانور بیچنے آتے ہیں، تو یہ بھی غریب ہیں، ان سے جانور خریدنا بھی ان کی مدد کرنا ہے۔ ان بیچاروں نے بھی سارا سال لگا کر جانور پالے ہوتے ہیں، اور سال کے بعد ان قربانی کے موقع پر ہی انہوں نے جانور بیچ کر پھر اپنے سارے سال کا راشن ڈالنا ہوتا ہے، اپنے سارے سال کے معاملات کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو جانور ان سے خریدنا ایک قسم کی غریب کی مدد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کسانوں سے ایک مرتبہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حکومت نے کنک نہیں خریدی، تو ظاہر کسان تو سارا سال اس گندم کے اوپر محنت کرتا ہے، اب گندم ہی جب حکومت نہیں خریدی تو وہ بیچارے ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی مدد ہی ہے ان سے گندم خریدنا۔ جو بلوچی، سندھی بیچارے سارا سال لیلے وغیرہ جانور پالتے ہیں، ان سے جانور قربانی کا خریدنا یہ ان کی مدد ہے اصل میں۔ ہاں اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ آپ کے محلے میں کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس قربانی ایک ہی قربانی کی پیسے ہیں 30-35 ہزار روپیہ، تو وہ بندہ ہے اس کے پاس اب کھانے کے گھر میں آٹا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، مرچیں مسالہ نہیں ہے، پہننے کو اچھا لباس، جن کے عمومی زندگی میں بھی پہننے کو لباس نہیں ہے صحیح، تو پھٹا پرانا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ قربانی کی بجائے اس کو رقم دے دیں، تو وہ زیادہ ہی افضل عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ قربانی بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں، غریبی کی بھی مدد کریں۔ اب جو لوگ ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کر لیا، ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ بہتر ہے ہر سال عمرہ نہ کریں، وہ اس قسم کے لوگوں کی مدد کریں، وہ زیادہ افضل عمل ہوگا۔ لیکن قربانی ضرور کریں، قربانی بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں، قربانی شاعر اللہ ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہے، جس میں اوجری بھی شامل ہے۔ دیکھیں اوجری اکثریت کا نزدیک تو بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ حنفیوں میں دو رائے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو صاف کر کے کھا لیں تو ٹھیک ہے، بعض حنفی بھی اس کو بالکل جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اوجری کھانا حرام ہے، تو وہ تو روایت ہی ضعیف ہے، اور اس میں شامل ہے کہ اوجری ہے، آنکھیں ہیں، مغز ہے، تو وہ تو روایت ہی ضعیف ہے،
تو اس کی بنیاد پر آپ اس کو یعنی کہ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے، مکروہ کہہ ہی نہیں سکتے، اور روایت ہی ضعیف ہے۔ تو قرآن میں اللہ ذات نے جو واضح چیزیں تھیں جو اپنا حرام وہ بیان کر دی، وہ مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت لیا جائے، ٹھیک ہے، جو جانور گلا گھوٹ کے مر گیا، چوٹ لگنے سے جانور مر گیا، کوئی جانور اونچائی سے گر کر مر گیا، کسی کو سینگ مارا مر گیا، کسی کو درندے نے پھاڑ دیا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں جو حرام میں تھی۔ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے میرے بھائیوں۔ تو جس روایت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اوجری مکروہ تحریمی ہے، وہ روایت ثابت نہیں ہے، تو اوجری بالکل جائز ہے، کھا سکتے ہیں آپ۔ حنفی بھی مانتے ہیں کہ صاف کر کے کھائی جا سکتی ہے۔ کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ نہیں، بالکل بیماری نہیں ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ بنا کہ کیونکہ ہندو لوگ گائے کی بڑی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، بڑی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا پیشاب سے نہاتے ہیں۔ تو ہندوستان میں جب مسلمان ہیں وہ جب عید کے موقع پر گائے ذبح کرتے ہیں تو ان کے دل میں کیونکہ عقیدت ہے گائے کی، تو پھر مسلمانوں ہندوؤں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ادھر جو ہندوستان میں تھے علماء، انہوں نے پھر اس قسم کی ضعیف روایتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا کہ روایت ہے کہ ضعیف ہے بار کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، گوشت میں بیماری ہے۔ استغفر اللہ، گائے کا ذکر تو قرآن میں آیا سورۃ البقرہ۔ ادھر بھی وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کے حضور کوہ طور پر، تو پیچھے سے انہوں نے گائے کی عبادت کرنا شروع کر دی، پھر ان کے دل میں گائے کی محبت پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر گائے ذبح کرو۔ تو گائے ذبح کرنے کا حکم تو قرآن میں ہے۔ اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا ہوا بچڑ لے کر آئے تھے فرشتوں کے لیے، وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں۔ تو گائے کا گوشت کھانا سنتے ابراہیمی ہے، گائے کو ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ گوشت کھا لیا جائے گائے کا پھر بھی بیماری ہے۔ تو زیادہ جس کا شہد، جس کی نس قطعی ہے قرآن میں کہ شہد شفا ہے، اگر وہ آپ زیادہ مقدار میں کھا لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بیماری پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز آپ نے کھانی ہے ایک مقدار میں، قرآن میں آ کے کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کہ زیادتی نہ کرو، حد سے بڑھ کر نہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ چھوٹا کوئی کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی اگر حد سے زیادہ کھا لیں گے تو وہ بھی آپ کو بیماری کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس روایت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں گائے کے گوشت میں بیماری ہے وہ روایت ہی ضعیف ہے۔ باقی آپ کھا سکتے ہیں، گائے کا گوشت قرآن میں ذکر ہے گائے کا، سنت ابراہیمی ہے گائے کا گوشت کھانا، کھائیں، بے فکر ہو کے کھائیں۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ جب تک یہ گوشت خراب نہ ہو آپ کھا سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو فریج میں لگا ہوا گوشت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک کھائیں۔ تو اگر آپ اس گوشت کو دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں تو پھر تو وہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ جو فریزر میں گوشت سٹور کیا جاتا ہے اس میں بیکٹیریا بھی ہوشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک ڈاکٹر کہتے ہیں کھائیں۔ لیکن جو آپ دھوپ میں گوشت خشک کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، وہ آپ چاہے 2 سال بعد بھی پکائیں گے وہ اس طرح کے گوشت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی قحط سالی کا دور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 3 دن تک کھا لیں، اس کے بعد باقی ساتھ تقسیم کر دیں۔ اگر کوئی سیلاب ہے، زلزلہ ہے، تو یا کرونا آیا تھا جس وقت، تو اس وقت بھی اس طرح کا معاملہ، ایسے حالات میں جس طرح آج اب اس دور میں 2026 میں ایران کی جنگ ہے اسرائیل اور یورپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، امریکہ کے ساتھ، تو ان حالات میں پھر قربانی کیونکہ کم ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر آج بھی وقت حکومت 2026 میں اعلان کر سکتی ہے کہ قربانی کا گوشت جتنا بھی کھانا 3 دن میں کھا لو، باقی سارا تقسیم کر دو۔ تو ہنگامی اس طرح مشکل صورتحال میں آپ صرف 3 دن تک کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت، باقی سارا تقسیم کرنا ہوگا غربا میں۔ اب جب قحط سالی جب اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر آپ جتنی دیر گوشت خراب نہیں ہوتا آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے کیا اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ واقعی کچھ جانور بڑے طاقتور ہوتے ہیں ایک مرتبہ چھری کے نیچے سے نکل جائیں تو دوبارہ قابو نہیں آتے، تو پھر ایسے جانوروں کو گولی مارے، جب وہ گر جائے تو جا کر اس کو تکبیر پھیر دیں۔ تو گولی اس جگہ پر ماریں جہاں سے خون نکلے، سر میں نہ ماریں، بس جسم میں ماریں جہاں سے خون بہے۔ تو جب وہ جانور گر جائے گا، ظاہر ہے گولی مارنے سے اتنا بڑا جانور مرے گا تو نہیں نا، بیل ہے یا کوئی بکرا ہے، وہ کون سی کوئی چڑیا ہے۔ تو جب وہ گر جائے تو جا کر آپ تکبیر پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے جب شکاری شکار کرتے ہیں، جو چڑیا کو گولی مارتے ہیں، کبوتر کو مارتے ہیں، وہ بھی تکبیر پڑھ کر ہی مارتے ہیں، تو وہ جانور بالکل حلال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے، تو گولی مار کر بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام تکبیر پڑھنا بھول جائیں تو کیا جانور حلال ہوگا یا حرام؟ 100% حرام ہوگا۔ قرآن میں ہر جگہ آیا کہ جس کے ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا۔ یہ وہ بھول نہیں ہے کہ جو روزے کی حالت میں ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ بھول چوک سے کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں، ادھر آپ نے تکبیر وقت ہے بھول گئے اللہ کا نام نہیں لیا، وہ حرام ہے۔
ہاں اگر آپ نے تکبیر آپ نے پڑھی، ابھی آدھی گردن آپ نے کاٹی، آپ بھول گئے تھے، آپ کو کسی نے یاد لا دیا، آپ کو خود یاد آ گیا کہ ہمیں تکبیر پڑھنی ہے، تو باقی آپ جو گلا کاٹ رہے ہیں اس کا ادھر آپ تکبیر پڑھ لیں تو بالکل جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پراپر تکبیر پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، ذبح کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اور بعد میں آپ کو یاد آیا جب جانور کی جان بھی بالکل نکل چکی تھی، تو وہ حرام ہی رہے گا، وہ بھول چوک معافی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بھول چوک معافی ہے، لیکن اس حالت میں معافی نہیں ہے۔ کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک جانور ایک اونٹ تھا، اس کو پیچھے سے ہانپ رہا تھا، اونٹ چاہ رہا تھا لیکن وہ پیچھے سے ہانپ کے تھک چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کے اوپر چڑھ جا اونٹ کے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے، یعنی کہ اس کی وہ عزت کر رہا تھا کہ قربانی کا جانور ہے، اس کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اگرچہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن اس کے اوپر چڑھ، تو خود تھک چکا ہے، تو قربانی کے جانور کے اوپر سواری کی جا سکتی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ چھوٹا بکرا اور اوپر ایک 70 کلو کا بندہ چڑھ جائے، تو یہ ظلم ہی ہے۔ ظلم چاہے جانور کے ساتھ ہو، انسان کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، ایک اونٹ روتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، اس نے اپنی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا مالک ہے میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تیرے اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو اس سے کھلاتا پلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اللہ سے ڈر، اس کا خیال رکھ۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بان کر آیا، تمام جہان والوں کے لیے۔ کیا قربانی کے 5 حصے اور کسائی کے گوشت کے 2 حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ اگر 7 حصوں میں ایک بندے کی بھی نیت قربانی کی نہیں تھی، صرف گوشت حاصل کرنا تھا، اس نے گوشت حاصل کر کے بیچنا تھا، تو باقی 6 کی بھی قربانی برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک تو میرے بھائیو اگر حقیقے کے حصے بھی آپ شامل کرتے ہیں قربانی کے جانور میں، تو تب بھی سارے باقی کوئی قربانی برباد ہو جائے گی، کیونکہ حقیقے میں خون بہانا ہے، گوشت بانٹنا کا نام حقیقہ نہیں، خون بہانے کا نام حقیقہ ہے۔ لیکن حنفیوں کے نزدیک آپ حقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک حقیقے کا حصہ بھی قربانی میں شامل کرنے سے باقی ساروں کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور گم ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر نیا جانور خریدا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے بدلے نیا جانور خرید کر قربان کر دیا گیا ہو۔ جب آپ نے نیا جانور خرید کر قربان کر دیا ہے تو پہلے سے آپ خود ہی دستبردار ہو چکے ہیں، بات ختم۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور خریدا، 2-4 دن بعد آپ کو ایک اور جانور پسند آ گیا، آپ پہلے کو بیچ کر دوسرا خرید لے آئے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی کا جانور خریدا وہ بھاگ گیا، آپ کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جب کبھی وہ ملے اس کو قربان کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر نہیں بھی ملتا تب بھی آپ کی قربانی ہوگی، کیونکہ آپ نے تو خریدا تھا نا اللہ تعالیٰ کے حضور، آپ نے تو خالص نیت سے خریدا تھا۔ اب اس طرح کا مسئلہ بن گیا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کمٹمنٹ شو کر دی، قربانی کے لیے خریدا تھا، اب وہ بھاگ گیا تو آپ کا کوئی قصور نہیں، تو آپ کا ثواب قربانی کا اللہ تعالیٰ کے حضور لکھ دیا گیا۔ حاجی لوگ احرام کی حالت میں بال ناخن کاٹ لیں تو دم واجب ہوتا ہے؟ اگر عید قربان والے قربانی سے پہلے بال ناخن کاٹ لیں تو ان پر کیا دم واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں حاجیوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ احرام باندھنے سے لے کر اپنا قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن کاٹیں گے نہ بال کاٹیں گے، ورنہ ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، قربانی کا جانور ایک دینا پڑے گا۔ اللہ عام جو عید قربان والے ہیں تو وہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر اپنا جانور قربان ہونے تک بال ناخن نہیں کاٹیں گے، ان کے لیے یہ سنت ہے۔ اگر وہ کاٹ لیتے ہیں تو بعض اہل علم کے نزدیک وہ گناہ گار ہیں، لیکن قربانی ان کی بالکل درست ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک نہ ہی وہ گناہ گار ہیں، وہ قربانی ان کی ہے بالکل درست، اگر وہ کاٹ لیں تو نہ کاٹیں تو یہ سنت ہے۔ حج تمتع یا حج قران میں یا حالت احرام میں واجب ہونے والے دم میں قربانی لازم ہے یا روزہ یا صدقہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حج تمتع اور حج قران جب آپ نے کرنا ہے نا، تو جب ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ نفع حاصل کرنا ہے تو آپ کے اوپر قربانی فرض ہے، واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس غریب ہے، طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو پھر 10 روزے رکھیں 3 حج کے دنوں میں، 7 باقی گھر آ کر۔ اگر جو دم آپ کے اوپر جو واجب ہوتا ہے تو اگر وہ شرعی عذر کے تحت ہوتا ہے، جیسے ایک صحابی تھے ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ سر منڈوا دو، وہ شرعی عذر تھا کہ بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس میں آپشن ہے، چاہے قربانی دے لیں، چاہے روزے رکھ لیں، چاہے اپنا مسکین کو اناج دے دیں، 6 مسکین کو فی مسکین کو 2 کلو اناج کے حساب سے۔ لیکن اگر آپ بغیر شرعی عذر کے ہی آپ کو دم واجب ہوتا ہے، آپ ایسے ہی بال منڈوا لیتے ہیں، داڑھی بغیر منڈوا لیتے ہیں، تو پھر تو پہلے آپ نے قربانی نہیں کرنی ہے ہر حال میں۔ اگر آپ غریب ہیں، طاقت نہیں رکھتے، پھر دوسرے آپشن روزے رکھیں گے، یہاں مسکین کو وہ اناج وغیرہ لے کر دیں گے۔
کیا قربانی کے جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بعض جانور واقعی بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ ٹکر مار کے تو بندے کا نقصان کر دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک. پھر ایسے طاقتور جانور کو آپ جب ذبح کریں تو اس سے پہلے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا لیں، بے ہوش ہو جائیں تو پھر تکبیر پڑھ لیں، تو جانور بالکل جائز ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ یہ اب اگر عیب ہے بھی تو آپ اسی وقت کر رہے ہیں قربانی کے وقت، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد ہی اگر آپ اس کو ٹیکہ لگا رہے ہیں نا، اگر عیب بھی آپ مانیں. عیب اگر جانور خریدنے کے بعد پیدا ہو تو قربانی بالکل جائز ہے، اگر خریدنے سے پہلے عیب تھا پھر قربانی نہیں ہے. تو یہ عیب ہے کون نہیں، اگر کوئی اس کو عیب مانتا بھی ہے تو یہ خریدنے کے بعد کیا جا رہا ہے. یہ کوئی جانور بالکل اس کا ان کے قربانی جائز ہے. طاقتور جانور کو بھی ہوش کا ٹیکہ لگا کر آپ ذبح کر سکتے ہیں. کیا سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، شرعی طور پر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ویسے نہیں آپ ان کو کر سکتے میرے بھائیوں. ویسے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. شرعی طور پر یہ ہو سکتے ہیں شریک. آپ دیکھ لیں آپ کسی بریلوی کو کہیں ایک بد مذہب وہابی ہے، گستاخ رسول ہے، اس کا حصہ ڈالنا، وہ کہنا سارا جانور ساڈا تباہ کرنا ہی برباد کرنا ہی نہیں پانا ہی وہابی کا حصہ. آپ کسی وہابی کو کہیں کہ ایک مشرک ہے، قبروں کو چاٹنے والا بریلوی ہے، اس کا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ کہے گا ساڈی بھی قربانی ضائع کرنی ہے. تو جب قرآن میں اللہ تعالی ذات نے اہل کتاب کا ذبیحہ، یہودی اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں یہ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کا ذبیحہ حلال نہیں سمجھتے. اگرچہ یہودی عیسائی شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ تعالی ذات نے ان کا ذبیحہ حلال کیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. تو ادھر دیکھیں مسلمان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو عیسائی یہودی سے بدتر سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ایک دوسرے کا حصہ نہیں ڈالتے قربانی میں. تو میرے بھائیو وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ سارے ایک دوسرے کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں. ایک کلمہ گو جو ہے نا اس کو آپ شریک کر سکتے ہیں قربانی میں. سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کو کافر کہنا کیسا ہے؟ میرے بھائیو یہ بہت بری بات ہے کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنا. اب دیکھیں غیر مسلم کیا سوچے گا، غیر مسلم سوچے گا کہ مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن ہماری کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، جو پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اور خود یہ سارے مولوی فرقے والے یہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں بریلوی کہتا ہے اہل حدیث گمراہ، اہل حدیث کہتا ہے بریلوی گمراہ. وہ سوچے گا نا کہ ابھی تک یہ کتاب ہدایت والی پڑھ کے خود تو ہدایت نہیں حاصل کر سکے اور ہمیں دعوت دیتے پھرتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے. پھر اب دیکھیں کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام پہلے کافر تھے، قرآن نازل ہوا تو پڑھ کر عمل ایمان لے کر مسلمان ہو گئے. آج کے دور کا جو مولوی ہے، قاری ہے، فرقہ پرست، وہ یہ قرآن پڑھتا ہے، آلریڈی جو سارے مسلمان ہیں دیوبندی، شیعہ، بریلوی، ان کو کفر میں کھیلتا ہے، وہابی کافر، دیوبندی کافر، شیعہ کافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن جب نازل ہوا لوگ کفر سے ایمان کی طرف آئے. آج کے دور کا یہ مولوی قرآن پڑھتا ہے اور جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے. سارے فرقے والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا ہو گیا. تو میرے بھائیو یہ بہت بری بات ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا، یہ بہت ہی بری بات ہے، نہیں کہنا چاہیے. غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں خرید سکتے ہیں. غیر مسلم سے کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس چند جوں کے عوض پڑی ہوئی تھی. آپ نے اپنی زیرہ اس کے پاس گروی رکھی ہے کہ یہودی غیر مسلم کے پاس، وہ گار کھانے کے لیے جو سے لیے تھے. تو غیر مسلم سے آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، جائز کاروبار. غیر مسلم سے قربانی کا جانور ذبح کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل کروا سکتے ہیں. قرآن میں ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو اہل کتاب ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے وہ جانور حلال ہے. اہل کتاب ہو یا مسلمان ہو، اگر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تو وہ جانور 100% حرام ہے. قرآن میں آ گیا، بار بار اللہ نے بیان کیا کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ پکارا جائے وہ چیز 100% حرام ہے. کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب تو آن لائن کی قربانی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آن لائن قربانی میں آپ پیسے جمع کروا دینے ہیں، وہ کسی بھی علاقے میں جا کر قربانی کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. باقی جب مدرسوں میں قربانی کرتے ہیں، ہم خود جب مدرسے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ہم پیسے جمع کروا دیتے ہیں وہ جو ہے نا جب ہمارا جانور ذبح ہو جاتا ہے، گوشت تیار ہو جاتا ہے، تب فون کرتے ہیں کہ آ کر اپنا گوشت لے جاؤ. تو ہاتھ پھیرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ خود ہماری رسم ہے کہ قربانی کے جانور کو ہاتھ سے پھیرنا، پھر اس کے وہ سرما ڈالتے ہیں، تو یہ ایک بات پیار محبت کا اظہار ہے تو کرنا چاہیے. میں اسے روکتا نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے.
ٹھیک ہے. پھر جوتوں کا ہار ڈالتے تھے. یہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جس جانور کے گلے میں جوتوں کا ہار ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کی کوہان کے اوپر یوں کاٹر لگاتے, خون نکلتا, وہی مال دے جاتا. یہ بھی اشعار کرنا سنت ہے. یہ بھی اتنے پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے. تو قربانی کے جانور سے عقیدت محبت کرنا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہاتھ پھیرنا, سرما ڈالنا, یہ رسم ہے ایک. ٹھیک ہے. اگر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جانور کی رسی, زنجیر, ہار, کھال ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا ان کو بھی صدقہ ہی کرنا ہوگا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو قربانی کی جانور ہے, ان کی جو کھال ہے, لگام ہے, جو بھی سگا و سنگار ہے ان کا, یہ سارا صدقہ کرنا ہے. کسائی کو اجرت کے عوض نہیں دینا. ایک کسائی کے مجھے کھال دے دیں, مجھے پیسے نہ دیں, نہیں. کسائی کو اجرت کے عوض نہیں دینا. یہ سب کوئی صدقہ کرنا ہے. صحابہ کرام جو کھالیں تھے نا جانور کی, ان کی مشقیں بناتے تھے. تو قربانی کے جانور کی جو کھالیں ہیں, ان کا وہی ہے جو کھالیں, گھنٹی, زنجیر, یہ آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں, صدقہ بھی کر سکتے ہیں. ان کا مصرف گوشت والا ہے. جس طرح قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں, صدقہ کھا سکتے ہیں, بیچ نہیں سکتے. اس طرح کھال ہے قربانی کی, زنجیر ہے, جو بھی گلے کی رسی ہے, وہ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے جو نا وہ چکی دمبے لیے, تو ان کی چکی میں بہت زیادہ چربی ہوتی ہے. تو ہماری دادی نے اس چکی کا جو چربی تھی نا, اس کا صابن بنا لیا تھا, وہ استعمال کرتے تھے ہم. تو قربانی کے جانور کا جو بھی گوشت ہے, کھال ہے, چربی ہے, لگام ہے, کھال ہے, وہ آپ اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں, صدقہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے. قربانی کی کھال اور گوشت کسائی کو اجرت کے بدلے دے سکتے ہیں؟ جی نہیں. اگر آپ نے ایک کسائی کو ہائر کیا, اس کے ساتھ 5,000 روپये ڈن کیے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, یہ قربانی کا جانور آپ نے کیا ہے, اس کی آپ کھال لے لیں اور ساتھ 2,500 روپیہ لے لیں, 2,500 کھال میں کاٹ لیں. تو آپ ہرگز کھال کسائی کو اجرت کے بدلے نہیں دے سکتے. اس لیے اگر آپ گوشت ساتھ میں دیتے ہیں, کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ 5,000 روپये ڈن نہیں کیا تھا, اور یہ ہم اتنا آپ کو گوشت دے رہے ہیں قربانی کے جانور میں سے, اور ساتھ میں 3,000 دے رہے ہیں, 2,000 ہم آپ کا کاٹ لیتے ہیں گوشت میں سے, تو یہ بھی آپ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ قربانی کا گوشت ہے یا کھال, یہ آپ یا خود کھائیں گے یا صدقہ کریں گے, غریب کو ویسے دیں گے, بیچ نہیں سکتے. ہاں, قربانی کے علاوہ اگر آپ جانور کسی کسائی سے کرواتے ہیں, تو اس کے بدلے اجرت جو آپ 5,000 ڈن کرتے ہیں, ساتھ میں گوشت دے دیتے ہیں, 2,500 دے دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے. یا کھال دے دیتے ہیں اور ساتھ میں 2,500 دے دیتے ہیں 5,000 کے بدلے, تو 2,500 کٹوا دیتے ہیں قربانی کے علاوہ, تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن قربانی کا گوشت اور کھال نہ آپ بیچ سکتے ہیں, نہ کسائی کو نہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں. یا یہ آپ جب خود کھائیں گے, گوشت خود کھا سکتے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں, کھال اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں, ویسے صدقہ کر سکتے ہیں, بیچ نہیں سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی ڈیوٹی لگائی تھی قربانی کے جانوروں پر, کہ آپ نے جانوروں کی جو کھالیں ہیں, پلان ہیں, رسییں ہیں, یہ آپ نے کسائی کو اجرت کے بدلے نہیں دینی, بلکہ یہ صدقہ ہی کرنی ہے. تو قربانی کی جانور کی کھال ہوگی, رسی ہوگی, گوشت ہو گیا, یہ آپ نے صدقہ کرنا ہے یا خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, بیچ نہیں سکتے آپ اس کو. قربانی کے جانور کو مارنا گناہ ہے. دیکھیں اگر کوئی جانور بڑا ضدی قسم کا ہے, وہ چلتا نہیں ہے, آپ نے خریدا ہے منڈی سے, وہ چل نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, وہ ڈر رہا ہے آپ سے, تو آپ اس کو چلانے کے لیے, اپنے گھر تک لانے کے لیے, منزل تک پہنچانے کے لیے اتنا سا ہلکا سا مار لیں کہ نہ اس کی ہڈی ٹوٹے, نہ اس کو کوئی چوٹ آئے, بس جیسے اتنا مار لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ بھی مجبوری کی طرح اگر مارنا پڑتا ہے, ورنہ ظلم تو ظلم ہے میرے بھائیوں. ایک عورت نے بھوکی بلی مار دی تھی, بلی رکھی تھی, اس نے بھوکی مار دی تھی, وہ دوزخ میں. اب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے, ادھر ایک اونٹ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ, میرا مالک مجھے کھلاتا کام ہے, مجھ سے کام دلا لیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا, ڈانٹا کہ ڈر اللہ سے, تو اپنے جانور جو تیرا اونٹ ہے, اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تو کھلاتا کام اور کام دلا لیتا ہے. ظلم ہے, چاہے جانور پر ہو یا انسان پر ہو. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ظلم کی سزا ہے وہ روز قیامت بہت سخت ہے. تو ظلم ہے میرے بھائیو, ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہاں, ہلکا سا منزل تک پہنچوانے کے لیے اپنے جانور کو مار لیتے ہیں, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہرن کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں, اور یہ ہرن حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں, ہرن حلال ہے, لیکن ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریاں بیان کر دی ہیں جانوروں کی جن کی قربانی کی جا سکتی ہے. بھیڑ, بکری, گائے, اونٹ, یہ نر مادہ یہ کی جا سکتی ہے. اب مینڈا اور دمبا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکری اور بھیڑ کی کیٹیگری میں داخل کیا. بعد میں جو لغت کے جاننے والے تھے, سمجھنے والے تھے, انہوں نے گائے کو, بھینس کو
مجھ کو گائے کی کیٹیگری میں شامل کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گائے بھینس کی کیٹیگری میں، بھینس گائے کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے تو بکری کی کیٹیگری میں ہرن کیوں نہیں آ سکتی؟ حالانکہ بکری کے بھی کھر کٹے ہوتے ہیں، ہرن کے بھی کھر کٹے ہوتے ہیں تو یہ سیم ہے میرے بھائیو۔ بکری پالتو جانور ہے، ہرن جنگلی جانور ہے۔ ہرن بکری کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ ہرن تو اتنی تیز بھاگتا ہے، جنگلی جانور ہے، اتنی تیز بھاگتا ہے کہ شیر کے ہاتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا بکری اگر جنگل میں چھوڑیں تو بکری کیا اتنی تیز بھاگ سکتی ہے؟ شیر تو فوراً اس پہ حملہ کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لے گا، لیکن ہرن تو میرے بھائی شیر کے ہاتھ نہیں آتی۔ تو شیر ایک جنگلی جانور ہے، بکری پالتو جانور ہے۔ ہاں بھینس جو مجھ ہے یہ پالتو جانور ہے گائے کی طرح، اس لیے لغت والوں نے اس کو گائے کی کیٹیگری میں داخل کیا۔ ہرن کے گرچہ کھر کٹے ہوتے ہیں بکری کے کھروں کی طرح، لیکن یہ ایک جنگلی جانور ہے۔ ہرن مویشی نہیں ہے، پالتو جانور نہیں ہے، یہ جنگلی جانور ہے، اس لیے یہ ہرن بکری کی کیٹیگری میں داخل نہیں ہے اور اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہے یہ حلال۔ گھوڑا، زرافہ، کینگرو، زیبرا حلال ہیں حرام، اور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے نہیں؟ دیکھیں یہ ہے تو حلال، لیکن ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریاں بیان کر دی ہیں جن کی قربانی جائز ہے: بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، ٹھیک ہے؟ اب جو نا زیبرا ہے، یہ کینگرو ہے، یہ حلال ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ نہ ہی بکری کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ ہی بھیڑ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ ہی اونٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ ہی گائے کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مینڈا اور دبا یہ بھیڑ اور بکری کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں جو بھینس ہے یہ گائے کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے، تو زرافہ اونٹ کی کیٹیگری میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے بھائیو بھینس جو گائے کی کیٹیگری میں آتی ہے نا، یہ ایک پالتو جانور ہے گائے کی طرح بھینس۔ زرافہ اونٹ کی طرح پالتو جانور نہیں ہے، زرافہ جنگلی جانور ہے، اگرچہ زرافہ گھاس خور ہے، گھاس کھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود زرافہ جنگلی جانور ہے، یہ پالتو جانور نہیں ہے۔ تو گھوڑا حلال ہے، جنگلی گھوڑا جو زیبرا ہے یہ حلال ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں، گھوڑا بھی زیبرا بھی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ یعنی کہ اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ حنفیوں کو نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے، پھر وہ اس کی طویل کرتے ہیں کہ یہ جہاد میں یہ یعنی کہ ان کا استعمال ہوتا ہے، پھر لوگوں نے ان کو کھانا شروع کر دیا تو کم نہ کہیں پڑ جائیں، تو اس کے نزدیک وہ مکروہ تحریمی کا حکم لگاتے ہیں۔ اور اس کے گھوڑے کے تو پاؤں بھی فلیٹ ہوتے ہیں، ایسے کٹے نہیں ہوتے، کھر کٹے نہیں ہوتے، فلیٹ ہوتے ہیں اس کے۔ تو گھوڑا، زیبرا، کینگرو، زرافہ یہ حلال ہیں، لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی، یہ ویسے کھائے جا سکتے ہیں۔ مرغی، چھتر مرغ، کبوتر، چڑیا، انڈا حلال ہیں یا حرام، اور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے نہیں؟ دیکھیں مرغی، کبوتر، چڑیا یہ حلال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ تو میملز بھی نہیں ہے، یہ تو پولیٹری ہے۔ پولیٹری وہ ہوتے ہیں جو انڈے دیں اور بچے دیں، یہ چڑیا ہوگی، چھتر مرغ ہو گیا، کبوتر ہو گیا، انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں۔ میملز وہ ہیں جو بچے دیں اور دودھ پلائیں، بکری، گائے، اونٹ یہ بچے دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، تو یہ پولیٹری ہے، میملز بھی نہیں ہے۔ باقی انڈا حلال ہے، اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریاں بیان کر دی ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے: بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ۔ اب بکری اور بھیڑ کی کیٹیگری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈل دمبے کو شامل کیا، بعد میں لغت کے جاننے والے جو تھے انہوں نے گائے کی کیٹیگری میں بھینس کو شامل کیا، بس۔ باقی یہ جو چڑیا ہے، چھتر مرغ، کبوتر یہ تو ہے ہی، یہ میملز ہے ہی نہیں، یہ تو پولیٹری ہے۔ سمندری جانور، مچھلی، کیکڑا، جھینگا حلال ہے یا حرام، اور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے نہیں؟ دیکھیں قربانی تو ان کی نہیں کی جا سکتی، لیکن جو پیورلی سمندری جانور ہے نا، جو پانی کے اندر پانی کے اندر رہیں تو زندہ رہیں، پانی سے باہر آئیں تو فوری مار جائیں یا کچھ دیر بعد مار جائیں، وہ مچھلی ہے، کیکڑا ہے یا جھینگا ہے۔ لیکن جو جانور پانی کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں، باہر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ کچھوا، سانپ، مگرمچھ یہ پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے، باہر بھی زندہ رہتا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن حنفیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ پانی کے اندر جو جانور، جو سمندری جانور ہیں پیورلی، جو پانی کے اندر رہیں، زندہ رہیں، باہر ہیں تو مر جائیں، ان میں سے بھی مچھلی، جھینگا، کیکڑا میں صرف کہتے ہیں مچھلی حلال ہے، باقی جھینگا اور کیکڑا یہ نہیں کھانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جھینگا کھا لیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن قربانی ان کی کسی حال میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قربانی جن جانوروں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہیں، وہ 4 ہیں: بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، نر مادہ۔ اور بھیڑ بکری کی کیٹیگری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا، مینڈا شامل کیا، گائے کی کیٹیگری میں بعد میں لغت والوں نے اپنا بھینس کو شامل کیا۔ قربانی کے جانور
سے ذبح کے وقت اس کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں اس میں 4 پوائنٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، آپ نے ایک قربانی کا جانور خریدا، عید کے 1-2 دن پہلے اس نے بچہ دے دیا، تو اب اس میں دو رائے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کیونکہ وہ قربانی کے جانور کا حصہ ہے وہ بچہ، تو اس کو بھی اس کی ماں کے ساتھ ذبح کرنا ہوگا عید کے اوپر۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ قربانی جانور قربان کرنے سے پہلے ہی اپنی ماں سے الگ ہو گیا بچہ، لہذا وہ ایک علیحدہ جانور ہے، چاہے اس کو آپ جوان کر کے بیچ دیں یا اگلے سال قربان کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جانور خریدا، اس کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، وہ بچہ ہے مردہ، تو بعض کہتے ہیں کہ اپنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا ذبیحہ ہی بچے کا ذبیحہ ہے، تو لہٰذا وہ مردہ بچہ بھی حلال ہے، اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں جرنل آیا ہے کہ مردار حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ آپ نہیں کھائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر گائے کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا اور بچہ زندہ نکلا، تو بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی قربانی کا حصہ ہے، اس کو بھی ذبح کرنا، اس کا گوشت بھی آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو گوشت سے گن آتی ہے تو پھر اس بچے کو پال لیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کو ذبح کر کے صدقہ کر دیں، لیکن ہے وہ اس قربانی کا حصہ۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ نے اس کو پالا پھر وہ اس قربانی کا حصہ نہیں رہا، پھر چاہے آپ اس کو جوان کر کے بیچ دیں یا اگلے سال قربان کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ نے کوئی گائے ذبح کی، اس کے پیٹ میں بچہ نکلا زندہ، کچھ دیر زندہ رہا، پھر وہ مر گیا، یہ تمام کے نزدیک یہ مردار ہے، یہ حرام ہے۔ حرام کی کمائی سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں حرام کی کمائی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ایک پتہ ہے کہ آپ کو ایک بندے کی کمائی کنفرم حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو پکا یقین ہے 100%، تو اس کا حصہ اپنی قربانی میں مت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ آپ کے پاس آتا ہے میرا حصہ قربانی کا ڈال لیں، وہ کہتا ہے کہ جو میں سود کا کاروبار کرتا ہوں نا، وہ سود والے پیسے لیتا ہے اور یہ میری اصل رقم ہے جو میں نے بزنس سے حلال طریقے سے کمائی ہے، تو لہٰذا میں اس حلال طریقے سے جو میں نے کمائی ہے اس سے قربانی کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کی بات مان لیں، پھر آپ اس کو شامل کر لیں۔ لیکن اگر اس کی کمائی مکس ہے، اس کی کوئی بزنس ایسا ہے کہ اس کی کمائی حلال حرام مکس ہے، پتہ نہیں ہے آپ کو، تو پھر اگر وہ یقین دلاتا ہے کہ نہیں میری حلال کی کمائی ہے، تو پھر اس کی بات پر یقین کریں اور اس کو قربانی میں شامل کر لیں۔ بلکہ اس کو ایسے بندوں کو بولنا چاہیے کہ یار یہ جو تم قربانی کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اصل میں یہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں آپ کی خاطر، اصل میں ہمیں خود بھی تیری راہ میں قربان ہونا پڑا جہاد میں، یا کچھ دنیا کا مال و دولت جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اپنی جان تک ہم تیری راہ میں قربان کر دیں گے، اور دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو اللہ کا بندہ تو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اصلاح کر اپنی، اور اپنا جو حرام کا کاروبار ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، حرام ختم کر دے، حلال کمانا شروع کر دے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں حرام کی قربانی دے دے، یعنی کہ اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دے، توبہ کر لے پکی پکی۔ یہ قربانی کا مقصد ہے اصل میں کہ یا اللہ یہ تو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنی خواہشات جو غلط ہے اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں تیری خاطر، تو اپنی خواہشات جو غلط ہے، جو سودی کاروبار ہے، جو بھی غلط ہے کاروبار، اس کو ذبح کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ ہے اصل قربانی کا مقصد۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنا، توبہ کرنا گناہوں سے، یہ ہے اصل مقصد قربانی کا۔ اس بندے کو سمجھائیں پیار سے کہ اللہ کا بندے یہ حرام چھوڑ، اس کا بڑا نقصان ہے آخرت میں۔ کیا قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کرنے پر اجر ثواب ملتا ہے؟ ہاں، اللہ سے امید ہے کہ جو بندہ قربانی کے جانور گھر میں لاتا ہے، ان دنوں میں اس کا پیشاب گوبر اٹھاتا ہے، پھر اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو انشاءاللہ ضرور اجر ثواب عطا کریں گے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قربانی کے جانور سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی کے جانور کے گلے میں رسی ڈالتے تھے، پھر آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی کے جانور کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالتے تھے۔ یہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جوتوں کا ہار قربانی کے جانور میں ڈالا جاتا تھا تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار کرتے تھے جانور کو، اونٹ کی کوہان کے اوپر یوں ہلکا سا کٹ لگاتے، خون نکلتا وہیں مال دیتے، یہ بھی عرب میں پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے قربانی کے جانور سے عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ وہ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کس بندے نے میری رضا کے لیے قربانی کی ہے یا کس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنا بنانے کے لیے وہ کٹا یا اچھا یا اس طرح بڑا جانور کرتے ہیں کہ لوگوں میں میری بلے بلے ہو۔ اگر اس نے لوگوں کی میں اپنی داد رسی کے لیے قربانی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ماں کا دار و مدار نہیں تو پا رہا ہے۔
ہمیں تو نہیں پتا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے لیا ہے، وہ اس کو پتا ہے. اگر اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی تھی تو پھر لوگوں نے اس کی بلے بلے کر دی، بس پر روزہ قیامت اس کا کوئی اجر نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. یہ کبیرہ گناہ ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں. تو قربانی بھی ایک صدقہ ہے، تو جس نے دکھلاوے کے لیے یہ کام کیا اس نے شرک کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا خالص اللہ کے لیے ہے. تو ہر کام میں نیت اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ قابل قبول ہے. اگر لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تو وہ ریاکاری ہے. دنیا میں تو آپ لوگ تعریف ہو جائے گی آپ کی، لوگ کر دیں گے، آخر میں آپ کو کوئی اجر و ثواب اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے گا. عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں. جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کا اپنا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. عید کی نماز ویسے ہی سنت ہے، حنفیوں کے نزدیک یہ واجب ہے نا. بس جہاں کہیں بھی عید گاہ میں، جہاں کہیں جس مسجد میں بھی پہلے عید کی نماز پڑھی گی اس کے بعد آپ نے قربانی کر لینی ہے، آپ کی قربانی درست ہے. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی. ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت حلال ہے تم کھاؤ، لیکن قربانی آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں ہوئی. قربانی وہی ہے جو عید کی نماز کے بعد پڑھی کی جائے. تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کا اپنا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے. حنفیوں نے دیکھ دی یہ واجب ہے، باقی نے یہ سنت ہے. اگر اس نے عید کی نماز نہیں بھی پڑھی، کسی ایک مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ عید کی نماز ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ اپنا جانور ذبح کر سکتا ہے. کیا قربانی کے جانور کے کپورے کھانا مکروہ اور گناہ ہے؟ دیکھیں حنفیوں کا نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ کپورے جو کھاتا ہے وہ گناہ گار ہے، لیکن وہ قطعی طور پر حرام کا فتوی نہیں لاتے کہ یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس میں نجاست جمع ہوتی ہے لہذا یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. باقی جس چیز حدیث کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کلیم کیا ہے نا اس کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جانور کی 7 چیزیں کھانا مکروہ ہے، اس میں اوجری بھی ہے، یہ پورے بھی ہے، مغز بھی ہے، وہ روایت جعلی ہے، ضعیف ہے، وہ ثابت نہیں ہے. تو ویسے ان کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ اس میں نجاست رہتی ہے تو لہذا اس لیے مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. لیکن حرام یہ بھی حنفی بھی نہیں کہتے کہ یہ کھانا حرام ہے، پورے مکروہ تحریمی کہتے ہیں. تو کوئی جس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ کلیم کیا وہ روایت ضعیف ہے، پورے آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے. ویسے بعض عورتیں ذرا بڑی شریف اور معصوم ہوتی ہیں، اور اگر وہ جانور ذبح کرنے لگیں اور انہوں نے ذبح کا خون دیکھ لیا جانور کا تو وہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گی ادھر. ٹھیک ہے، تو یہ بہادر عورتیں ہیں جو تو وہ ذبح کر سکتی ہیں. بلکہ اپنا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ افضل عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے تھے، حج کے موقع پر بھی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی. یہ افضل عمل ہے. باقی اگر کوئی نہیں کوئی بندہ کر سکتا کسی سے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عورت بھی اگر وہ بہادر ہے تو وہ اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، یہ افضل اور سنت عمل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ عورت ذبح کرنے لگے خون نکلے تو ساتھ میں ہی ہاتھ کانپنے لگے اور ادھر بھی ہوش ہو جائے. بعض عورتیں تو ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بندے ذبح کر دی ہیں. نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں، اس قسم کی عورتیں جو ہے جو بندے ذبح کر سکتی ہیں، جانور تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. عورت بندے جانور ذبح بھی کر سکتی ہے، جانور کی کھال بھی اتار سکتی ہے. بعض عورتوں نے اپنے بندے نہیں کھلنا لا ہٹ دیا انہیں تنگ کر کے رکھ دی ہیں، تو جانور کی کھال انہوں کی کہتی جانور کا گوشت بنا سکتی ہیں، بوٹیاں بھی بنا سکتی ہیں. بعض عورتیں کہتی ہیں ڈائلاگ نہیں مار دیاں تو میں تیری بوٹی کر دیاں گی. تو بوٹی جانور دی بھی بنا سکتی ہیں، کھال بھی لا سکتی ہیں تے جانور ذبح بھی کر سکتی ہیں. بس یہ سارے معاشرے ایک معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت جانور ذبح نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی، لیکن اپنے گھر دے اندر اپنے محرمہ دے اندر ہی کرے، باہر جا کے غیر محرمہ دے اندر نہیں کر سکتی. وہ پردے دا جڑا ایشو ہے وہ انہوں سیف کرنا ہی ہوئے گا. امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کچھ لوگ زیادہ تھے تو کوئی غربت تھی، کیا سالی تھی، تو آپ نے پھر حکم دیا کہ 3 دن تک جتنا قربانی کا گوشت کھانا ہے کھا لو، باقی لوگوں میں صدقہ کر دو، تقسیم کر دو. تو یہ اب حالات بن چکے ہیں، اس طرح سیلاب زلزلہ کرونا آیا تھا. تو اب 2026 میں جو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اور اس دوران مہنگائی عروج پر ہے. اگر 10 لوگوں نے قربانی کرنی تھی تو ان جنگوں کی وجہ سے ہی اب 2-3 لوگ قربانی کریں گے، تو ظاہر قربانی کم لوگوں کے گھر ہوگی. تو پھر اب یہ بھی قحط سالی کا ایک یعنی کہ معاملہ بن چکا ہے، جنگ خانی قحط سالی. تو اس حالات میں بھی
بندہ صرف 3 دن تک گوشت کھا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں داخلہ یہ چیز، باقی سارا صدقہ کرنا ہوگا۔ بلکہ حکومت وقت کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے اس دفعہ کہ بھائی جنگ کی وجہ سے مشکل بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا 3 دن کے اندر اندر جتنا کوئی کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی سارا تقسیم کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ سکے، سیف نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جذبات میں اگر کوئی ایسے الفاظ میرے زبان سے نکل گئے ہیں تو مجھے معاف فرمائے۔